الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک یونیک سلسلہ لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کو بہت ساری نئی معلومات حاصل ہوں گی۔ امید ہے کہ اس سلسلے کے دوران آپ کے چہروں پر مسکراہٹ بھی آئے گی اور انشاءاللہ الکریم علم دین کا خزانہ بھی ملے گا اور دین کی خدمت کرنے کا انشاءاللہ جذبہ بھی بڑھے گا۔ لگے ہاتھوں پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اس پروگرام میں ترجمان دعوت اسلامی رکن شورا حاجی مولانا عبدالحبیب بتاری الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ سلسلہ انہی سے سوال جواب پر مشتمل ہوگا، اور خصوصیت کے ساتھ جو عبدالحبیب بھائی کے بچپن کے حالات و واقعات ہیں، آپ کے کچھ دوستوں کو بھی ہم نے جمع کیا ہے، کچھ پرانی یادوں کو تازہ کریں گے۔ دعوت اسلامی سے کب منسلک ہوئے، دین کا کام کب کیسے کرتے رہے، اس میں کیا کیا مشکلات رہیں اور کس سطح پر کام کرتے رہے، پھر آگے کیسے بڑھے، یہ ساری معلومات انشاءاللہ آج رکن شورا عبدالحبیب بھائی سے کرنی ہے۔ آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ بڑھتے ہیں رکن شورا عبدالحبیب بھائی کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عبدالحبیب بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ بہت پرانے آپ کے دوست اور جاننے والے موجود ہیں، اور جب یہ سلسلہ ناظرین شروع ہو رہا تھا تو جو اسلامی بھائی آ رہے تھے تو باتیں ہو رہی تھیں، کسی سے 30 سال کے بعد ملاقات کی، کسی سے 20 سال کے بعد عبدالحبیب بھائی کی آج ملاقات ہوئی، تو وہ جو خوشی کے لمحات تھے، ہمارا کیمرہ اس کو کیپچر تو نہیں کر سکا، لیکن میں نے اس کو دیکھا تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ واقعی محبت جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ ہونی چاہیے، اس پر رشک بھی ہونا چاہیے۔ کیا فرماتی ہیں عبدالحبیب بھائی آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی این ٹی کالونی یہ وہ ایریا ہے، پی این ٹی کالونی پھر پنجاب کالونی کے، جہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لڑکپن میرا گزرا اور دعوت اسلامی کی ذمہ داریوں کی جو میری ابتدا ہے وہ اسی ایریا سے۔ ماشاءاللہ۔ میرا ویسے تو یہاں وقتاً فوقتاً آنا رہتا ہے، اور کچھ اسلامی بھائی ایسے ہیں جن سے ملاقاتیں رہیں۔ ایک تو اسلامی بھائی ایسے تھے جن سے آج کئی سالوں بعد ملاقات ہوئی، یقیناً اس کی خوشی بھی بہت ہے مجھے، اور اس کا یقیناً بہت پیار ہے ان اسلامی بھائیوں سے۔ میرا کچھ عرصے پہلے یہاں آنا ہوا تو کچھ اسلامی بھائیوں نے شکوہ کیا کہ اب آئے تو صحیح ہمارے علاقے میں، مگر بیان کرنے آئے تو ہماری کوئی ملاقات ایسی ہونی چاہیے جس میں ہم اپنی پرانی یادیں تازہ کریں۔ تو الحمدللہ آج یہ سلسلے میں اسی علاقے میں ہم موجود ہیں، پی این ٹی کالونی میں ہمارے سید ارشد صاحب کے گھر پر آئے ہیں۔ ابھی افریقہ میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اب دعوت اسلامی کے کاموں کے سلسلے میں ماپو، تو انہوں نے یہ پاکستان آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ سارے دوست پرانے اور سارے اسلامی بھائی یاد کر رہے ہیں، تو میں نے کہا چلیں پھر بیٹھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آج ہم آئے ہیں اور کافی چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، کئی وہ ہیں جو آلموسٹ 35 ایئرس پہلے سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ میری عمر 14-15 سال تھی جس زمانے میں اس علاقے میں شفٹ ہوئے تھے۔ یہاں سے قریبی علاقہ ہے کلفٹن کا، اور کلفٹن کا یہ وہی گھر اور وہی علاقہ ہے جہاں پھر بعد میں امیر اہل سنت تشریف لائے اور 9 ماہ قیام فرمایا اور پھر تحریر فرمائی۔ تو میں چونکہ یہاں قریب رہتا تھا تو میرا جو تنظیمی سفر ہے یوں سمجھیے وہ یہی اسی علاقے سے شروع ہوا، کہ قریب ایک علاقہ تھا جہاں پھر حاضری ہوتی تھی، اور پھر یہیں سے درس، اور مجھے ہمارے ذمہ داران نے ذیلی نگران بنایا تھا۔ اچھا، یہاں سے آپ ذیلی نگران بنے؟ جی بالکل، یہ بالکل جہاں گھر، ہاں بالکل جہاں بیٹھے نا، اس کے بالکل قریبی باب رحمت مسجد ہے۔ باب رحمت مسجد کا میں ذیلی نگران تھا اور میں وہاں درس دیا کرتا تھا۔ پھر اسی سے آگے ایک مسجد ہے الفلاح مسجد، جو پی این ٹی کالونی کی مرکزی مسجد ہے، تو وہاں مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا تھا، تو وہاں میں پھر مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھتا تھا۔ اور آپ اگر میں یہ دعوت اسلامی والوں کو، دیگر اسلامی کو بتاؤں کہ میری دعوت اسلامی میں جو پختگی کی، مضبوطی کی بڑی وجہ بنی وہ مدرسۃ المدینہ بالغان ہے۔ اللہ ہمارے استاد صاحب کو بھی سلامت رکھے اور ہماری ٹیم کو بھی سلامت رکھے کہ وہ ایسا دلچسپی کے ساتھ پڑھاتے تھے، اور ایک ایسا سما تھا کہ کہتے ہیں نا وہ آندھی آئے طوفان آئے، ہم نے مدرسۃ المدینہ بالغان ڈراپ نہیں کرنا ہوتا تھا۔ تو پھر وہیں سے تنظیم سیکھتے گئے، درس سیکھتے گئے، اجتماع کی تیاری، اور پھر یہ سفر۔ الحمدللہ آج بھی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہزاروں مدارس المدینہ برائے بالغان لگائے جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی بالغ ہیں، قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو مزید اپنے علاقے کے ذمہ داران سے رابطہ کر کے آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ قرآن سے محبت ہونی چاہیے۔ عبدالحبیب بھائی، یہ علاقہ جب یقیناً آپ اس کی گلی کوچوں سے گزرتے ہوئے اس گھر تک آئے ہوں گے
تو کچھ پرانی یادیں آپ کو جو ہے نا وہ ذہن میں ہو سکتا ہے کہ تازہ ہو رہی ہوں. بالکل ایسا کیا فرماتے ہیں پرانی یادوں کے بالکل حوالے ایسا سے؟ ہے، بچپن آپ کا یہاں گزرا یعنی 15 ایئرس کی ایج میں چونکہ اس ایریا میں آنا رہا تو بالکل ایسا ہی ہے. آج بھی میں جب پی این ٹی کالونی کی بالخصوص گلیوں میں آتا ہوں یا پنجاب کالونی جاتا ہوں تو ساری پرانی یادیں، کیونکہ پی این ٹی کالونی کی گیٹ پہ ہی سمجھ لے باب رحمت مسجد ہے تو وہاں تو سب ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ وقت وہاں گزرتا تھا. اس کے بعد اس کے ساتھ ہم جب گلی میں اندر جاتے ہیں تو ایک لیفٹ ہینڈ پہ چائے کا ہوٹل تھا، اس کے باہر پول کے پاس ہم جو ہے وہ چوک درس دیا کرتے تھے. پھر معین بھائی ہیں آگے جاتے تو ان کی پان کی دکان ہوتی تھی تو ان کی دکان پر جا کر جو ہے میں چوک درس دیا کرتا تھا، یا چوک درس یہ بھی دے رہے ہوتے تھے تو ہم سن رہے ہوتے تھے. اس طرح آپس میں چوک درس ہوتا تھا. پھر وہیں معین بھائی کی دکان سے پہلے رائٹ ہینڈ پہ الفلاح مسجد ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو یہ ویوز اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے. پھر الفلاح مسجد میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ہوتا تھا. مسجد کے سامنے جو ہے نا ایک لائبریری تھی، اور وہ لائبریری کا کمال یہ تھا کہ وہ کیسٹس اور کتابیں کرائے پہ دی، ممبر شپ لے لیتے تھے پھر وہ فری دیتے تھے. تو اس زمانے میں کیسٹس کا زمانہ تھا تو امیر اہل سنت کے بیانات بھی ہوتے تھے، علماء اہل سنت کے بیان ہوتے تھے، نعتوں کی کیسٹس ہوتی تھی. تو ایک بڑا جذبہ تھا، کیسٹ لے کے ایک دن جاتے تھے، دوسرے دن لے کر آتے تھے، پھر کتاب لے کر جاتے تھے تو کتاب لے کر آتے تھے. تو الحمدللہ اس طرح یہ سمجھے کہ اس ماحول. کون سے سن کی بات ہے عبدالحمید بھائی؟ کون سا سال تھا جناب؟ معین بھائی کو یاد ہوگا. 1986 دعوت اسلامی بنے ہوئے سمجھ لیں 5-6 سال ہوئے. کام شروع ہوا ہے وہ 86 کالونی سے جو ہمارے بھائی پھر تو میں 12 سال کا تھا. نہیں میرا خیال ہے 12 سال 88-89 ہوگا. آپ لوگ 86 ماحول میں آ گئے ہوگے. میں اس علاقے میں جو نا 88-89 میں آیا ہوں، جو مجھے یاد، کیونکہ میری 14-15 سال عمر تھی. ہاں 89-88 ایسا کچھ ہوگا. 89 سمجھ لیں آپ. 89 کیا بات ہے. میں سوچ رہا ہوں 84 کی 85 کی تو میری پیدائش ہے. تو مطلب آپ جب 5 سال کے تھے جب کہ یہ واقعات ہو رہے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے. تو اس وقت میں یعنی کہ دین کی طرف رجحان الحمدللہ، یعنی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت میں کیسٹ خریدنا بھی لوگوں کے لیے آسان نہیں تھا. ایسے ہی ہے. تو اس کو بھی کرائے پر لیا جاتا تھا. بالکل کرائے پہ لیتے تھے. لائبریری میں اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لائبریری میں بیٹھ کے ہی پڑھتے تھے کہ بھائی یہیں پڑھ لیں اور یہیں واپس دینی ہے، تو یہ بھی ہو رہا ہوتا تھا. تو ماشاءاللہ ایک بہت اچھا وقت ان اسلامی بھائیوں کے ساتھ گزرا اور بڑی پرانی یادیں ماشاءاللہ ہمارے. میں چلے تعارف بھی کرا دیتا ہوں. میرے رائٹ سائڈ پہ جو سید ارشد صاحب ہے، جیسے میں نے کہا کہ اب یہ ماپوتو افریقہ چلے گئے، یہ ہم ان کو اچھے میاں کہا کرتے تھے اور ان کے خاندان والوں نے ان کا نام اچھے رکھا تھا. تو ارشد بھائی میرے سامنے ہی ماحول میں آئے اور ماشاءاللہ چھوٹے تھے جب تو، اور مجھ سے عمر میں تھوڑے چھوٹے ہیں، اور ان کو بھی کرکٹ کا بڑا شوق تھا. تو یہ جب نئے آئے تھے تو یہ درس بھی دیتے تھے، ساتھ کرکٹ بھی کھیلتے تھے. کرکٹ تو ہم بھی کھیلتے تھے لیکن یہ کچھ زیادہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بہت آگے بڑھ جائیں گے نا، سنا بڑی اچھی کھیلتے تھے. تو پھر ارشد بھائی ماشاءاللہ ہمارے میرا خیال ہے باب رحمت میں پھر آپ نے بھی درس میرے بعد شروع کیا. رحمت میں آپ فجر کا رمضان شریف کا مکمل آپ درس دیتے تھے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. وہ سلسلہ ایسا ہوتا تھا کہ الحمدللہ 50 اسلامی بھائی کے قریب کم و بیش اسلامی بیٹھتے تھے اور الحمدللہ بہت اچھی ترکیب تھی. پھر آپ غالباً مغرب کا بھی درس آپ نے باب رحمت مسجد میں عشاء کی نماز کے علاوہ عشاء کے بعد دیا. عشاء کی نماز کے بعد آپ کا درس کا سلسلہ ہوتا تھا. پھر ہم تھوڑا آگے جاتے تھے تو اب حمیدو بھائی ہوتے تھے، عبدالحمید بھائی بڑے یاد آتے. ان کی دکان کے سامنے وہ کھمبا تھا تو وہاں پر ہمارا چوک درس ہوتا تھا. تو اطراف میں جتنے پان والے ہوتے تھے اور روڈوں پہ جو اسلام بھائی ہوتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ آپ درس دے رہے ہیں. تو ایک محبت کا سلسلہ تھا آپ سے. تو الحمدللہ اسلام میں بیٹھتے بھی تھے اور سلسلہ چلتا تھا. صحیح. ارشد بھائی میرا خیال آپ پھر اس علاقے کے ذمہ دار بھی بنے. عبد الواحد بھائی وغیرہ تھے، انہوں نے ذمہ دار بنایا پھر مجھے الفلاح مسجد کا. آپ سے میں نے مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا ہے. اچھا. تو پھر الحمدللہ پھر آپ کا سلسلہ ہوا تو پھر میں نے اس کو کنٹینیو کیا تھا. ماشاءاللہ. ہمارے سید مجاہد شاہ صاحب یہ بھی ساؤتھ افریقہ میں اب چلے گئے ہیں، اب یہاں بھی رہتے ہیں وہاں بھی رہتے ہیں. یہ پی این ٹی کالونی کے ساتھ ایک اور علاقہ ہے. اچھا. پنجاب کالونی، مدنی آباد. تو مجاہد بھائی وہاں سے ہیں اور مجاہد بھائی کے ساتھ میں نے کئی قافلوں میں سفر کیا. اور مجاہد بھائی کی جو دعوت اسلامی کی زندگی ہے اس میں اسٹرگل بہت ہے. ان کو بڑی مشکلات تھی دعوت اسلامی کے اولیاء اپنانے میں، امامہ پہننے میں، کچھ فیملی ایشوز بھی تھے، مگر ان کا جذبہ دیکھا نا یہ ماشاءاللہ لگے رہتے تھے. ماشاءاللہ. صحیح صاحب کچھ پرانی یادیں؟ الحمدللہ سیدی مرشدی کا فیض ہے جو کچھ بھی ہے. مطلب شروع میں مسائل تو تھے، ایسا نہیں تھا کہ گھر والے اہل سنت نہیں تھے، الحمدللہ اہل سنت سے ہی تعلق تھا، لیکن بس وہ ڈرتے تھے کہ ان دنوں میں جو ہے وہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جو مذہبی جماعتوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتے تھے وہ لمبے چلے جاتے تھے، گھر بار چھوڑ کے، ذمہ داریاں گھر کی ان کے اوپر ہوتی تھی وہ چھوڑ دیتے تھے، پیچھے گھر والے، بہنیں، بھائی، ان سب کی ذمہ داریاں چھوڑ کے وہ چلے جاتے تھے. تو میرے گھر والے اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ دعوت اسلامی ہمیں بھی اسی رنگ میں رنگ دے.
تو اس وجہ سے مطلب مسائل تھے شروع میں، امامہ شریف باندھنے پہ بڑی سخت پابندی یہ تھی. بیگ میں چھپا کے امامہ لاتے تھے. اچھا. اور ہمارے پاس آ کے امامہ باندھتے تھے. ایسا ہی نہیں صحیح؟ بالکل ایسا کیا تھا. بات ہے. بلکہ ایک دفعہ یہ میں الفلاح مسجد میں مدرسہ پڑھنے آتا تھا اپنے حاجی جہانگیر. جی جہانگیر بھائی آتے تھے. جہانگیر بھائی کا اس علاقے میں بڑا کمال، بڑا کردار رہا. وہ کہاں سے، خارا در سے آتے تھے یہاں پر، اور پھر اس زمانے میں ملیر سے بھی آتے تھے کیونکہ ملیر کے نگران بھی تھے. جی جی. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم مدرسے کے بعد تھوڑا سا لیٹ ہو گئے نا، تو جب گھر واپس گئے تو مار بھی پڑی کہ کدھر رہ گئے تھے، اتنی رات ہو گئی. شروع ہو گئے بس اسی طرح آہستہ آہستہ بھی لیٹ ہونا شروع ہوئے، پھر گھر سے غائب ہونا شروع ہو جاؤ گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، الحمدللہ مرشدی کا فیض تھا ماشاءاللہ. اور آج بھی ہے الحمدللہ، چل رہا ہے بس دعوت اسلامی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے. مجاہد بھائی پہلا بیان میرا میرے خیال میں قافلوں میں میرے ساتھ بڑا سفر کیا. جی الحمدللہ ہم قافلوں میں کافی سفر کرتے رہے. اور مہراپور، جی بالکل مہراپور، اصل میں ہم جس مسجد میں جاتے تھے تھانے والی مسجد، وہاں پروگرام تھا اور جنہوں نے بیان کرنا تھا وہ تشریف نہیں لائے تھے. تو قافلہ وہاں پہ موجود تھا، اس میں عبدالرؤف بھائی بھی تھے، ہمارے حاجی عدنان مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تھے. تو بیان کے حوالے سے انہوں نے قافلے والوں کو کہا، مسجد کمیٹی والوں نے، کہ آپ بیان کریں. تو ہم نے مشورہ کیا، پھر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت آپ بیان فرمائیں. تو خیر آپ نے شفقت فرمائی، قبول فرمایا. اور میری معلومات یہ ہے کہ جو پہلا بڑا بیان تھا آپ نے جو ہے وہ وہیں پر کیا تھا. اس طرح کا بیان، کیونکہ پورا اصل میں ہوا یہ تھا کہ مسجد والوں، اب یاد آ گیا مجھے، اب آپ نے جو یاد رہا، وہ ایک جلسہ تھا. اچھا. مسجد والوں نے اس کے اشتہار لگائے تھے، اس کی تشریح، اب مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے، پتہ تھا کہ فلاں دن جلسہ، شاید شب معراج یا اس طرح کا کوئی موضوع تھا. تو وہ جو مقرر صاحب نے آنا تھا نا، وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے. تو انہوں نے کہا ہم نے بڑی تیاری کی ہے، تو آپ کسی کو بیان کے لے کے آئے. تو پھر میرے بڑے میرے ساتھ تھے، تو انہوں نے حوصلہ افزائی بھی کی، ہم نے شاید مل کے ہی بیان کی تیاری کی. ماشاء اللہ اسپیکنگ پاور تو آپ میں پہلے ہی تھی، ایسا نہیں ہے کہ اسپیکنگ پاور پہلے سے نہیں تھی، لیکن بس وہ کیا کہتے ہیں کہ بیان کی طرف تھوڑا سا رجحان نہیں تھا. نعت الحمدللہ نعت خواں بہت اچھے ہیں، جنہوں نے سنے حاجی صاحب کو انہوں نے سنا ہے، جنہوں نے نہیں سنا تو وہ ان کی بھی مطلب آواز سنے. تو نعت خواں بہت اچھے ہیں، اور اس وقت یہ نعت خواں کے حوالے سے ہی مشہور تھے. جی ایسا ہی، مبلغ کے حوالے سے مشہور نہیں تھے. کیا بات ہے. لیکن الحمدللہ اس کے بعد جب بیان شروع ہوا تو الحمدللہ آج عبدالحبیب بھائی ہیں ماشاءاللہ. ارشد بھائی کے پاس بھی ہمارے بیان کا کوئی واقعہ ہے. ارشد بھائی آپ جو بتا رہے تھے، عبدالحبیب بھائی کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ ان کے آفس میں تھا میں، تو وہاں پہ نماز پڑھاتا تھا میں، تو درس کا سلسلہ بھی ہوتا تھا. تو وہاں میں بیانات وغیرہ، ان کے والد صاحب کے ساتھ بہت اچھے سلسلے تھے، میرے ساتھ جاتے تھے نیکی کی دعوت دینے کے لیے دکان، اور بتاتے تھے کہ دعوت اسلامی کے اولین جو وقت گزرے ہیں امیر سنت کے ساتھ، ان کے اولین دوستوں میں سے ہم ہیں. بہت خوش ہوتے تھے مجھ سے اور جاتے تھے میرے ساتھ دکان جا کے. تو نیکی کی دعوت کے بعد پھر بیان کا سلسلہ ہوتا تھا، تو عبدالحبیب بھائی بھی بیٹھتے تھے اس میں. تو عبدالحبیب بھائی جب بیٹھے، میں نے بیان کیا تو بہت خوش ہوئے کہ آپ نے یہ مواد کہاں سے لیا. تو میں نے ان کو بتایا کہ فلاں ایک عالم صاحب ہیں، ان کا یہ ہے. تو انہوں نے کہا ان عالم صاحب کی جتنی بھی بک ہیں آپ سب میرے لیے لے کے آئیں. تو میں ایک مکتبہ پہ گیا، میں وہاں پر مکتبے سے میں نے پوری کتابیں خریدی، اور پھر جو ہے عبدالحبیب بھائی نے بیان کا سلسلہ الحمدللہ سے بھی کیا الحمدللہ. تو برکتیں ہیں ماشاءاللہ. اور جیسے معین بھائی کا آپ نے کہا، تو جب یہ پنجاب کالونی سے آتے تھے درس دینے کے لیے الفلاح مسجد میں، تو میری ذمہ داری تھی کہ میں نے مکاشف القلوب ہوتی تھی، ہم نے مکاشف القلوب سے درس دیا. مکاشف القلوب سے میری ذمہ داری تھی، میں نے ٹیبل رکھنی ہے، ٹیبل پہ جو ہے پھر یہ مکاشف القلوب میں وہاں پہ باکس تھا، وہاں سے میں رکھتا تھا میں. اچھا کسی دن یہ نہیں آئے تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ بغیر امامہ باندھ کا درس نہیں ہوتا. اب میں امامہ باندھتا نہیں تھا، تو اب جو ہے نا میں اماموں کو جیب میں لے کے آتا تھا. معین بھائی بہت اچھا امام شیر باندھتے تھے، معین بھائی بہت اچھا امام شیر باندھتے تھے. کسی کو بھی اچھا امام بنوانا ہوتا نا معین بھائی کے پاس، معین بھائی کا. تو معین بھائی سے میں نے ریکویسٹ کرتا تھا کہ معین بھائی یار وہ ابھی فرض نماز ختم ہو گئی ہے اور مجاہد بھائی آئی نہیں ہے، تو اب درس دینا ہے، تو ابھی امامہ بھی نہیں ہے، تو اب کیا کہہ رہا آپ امامہ تو آپ کے پاس ہے؟ میں کہا ہے. تو میں جیب سے میں امامہ نکالا، میں نے کہا یار میرا امام شیر باندھو آپ. تو پھر میں نے امام شیر، معین بھائی نے میرا پہلا امام شیر باندھا. تو پھر الحمدللہ درس کا سلسلہ سے شروع ہوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، اب تک کی گفتگو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوستی کے حوالے سے تو بات چل رہی ہے، مگر دوستی دین کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے. ہماری اسلامی تعلیمات بھی یہ ہیں
کہ الحب للہ والبغض فی اللہ ہو، یعنی اللہ کے لیے دوستی ہو، اللہ کے لیے دشمنی ہو۔ آج آپ دیکھیں کہ بہت پیاری پیاری باتیں جو سابقہ دور کی یعنی ماضی کی ذکر کی جا رہی ہیں، اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم نے درس کیسے دیا، ہم نے دین کا کام کیسے کیا۔ تو کیا ہمارے بھی کچھ دوست ایسے ہیں؟ یاد رکھیں حدیث مبارک میں ہے کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ حدیث میں حضور نے فرمایا غور کرنا چاہیے کہ کسے اپنا دوست بنایا جا رہا ہے۔ اگر ایسی دوستی ہو جو دین کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، وہ دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے، انشاءاللہ آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ عبدالحبیب بھائی، دینی کاموں کے حوالے سے بات کی جائے تو اب جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ 88 89 کی باتیں ہم شیئر کر رہے ہیں، کچھ قریب کی باتیں ہیں، تو دعوت اسلامی 81 میں بنی ہے، تو اس وقت میں تو شاید ایسا کوئی منظم نظام نہیں ہوگا، کچھ ایسی جو اب الحمدللہ ہمارا بہت ایک اعلیٰ سسٹم ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو اس وقت دینی کام کرنے کے اندر جو مشکلات ہوتی تھیں، جو معاملات ہوتے تھے، کیا آپ کو بھی ایسی مشکلات کا سامنا ہوا؟ دیکھیں میں تو بہت نیو کمر تھا، میرے سینئر سے لحاظ یوں کہ نگران تھے یا ہمارے، میں تو ایک میں نے کہا نا ذیلی نگران تھا، لیکن سسٹم اس وقت بھی امپلیمنٹ ہو چکا تھا کہ ذیلی نگران تو حلقہ نگران، پھر اس کے کابینہ وغیرہ نہیں ہوتی تھی۔ اچھا پھر اس کو ہمیں باقاعدہ کارکردگی دینی ہوتی تھی، جس میں درس بھی ہوتا تھا، چوک درس ہوتا تھا، کیونکہ اتنے سارے شعبہ جات نہیں تھے۔ دعوت اسلامی کے جو مین کام تھے نا وہ درس تھا، وہ چوک درس تھا، مدرسۃ المدینہ بالغان تھا، ہفتہ وار اجتماع تھا اور مدنی قافلہ تھا۔ یہ 4-5 کام تھے، لیکن جذبہ کمال کا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ میں سے کسی کو یاد ہوگا کہ ایک بار کراچی میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا اجتماعی امتحان ہوا تھا اقصی مسجد صدر میں، پورے کراچی کا امتحان لیا گیا اور بڑا مقابلہ تھا کہ بھائی ہم نے کراچی میں ہمارے مدرسے نے پوزیشن لینی، ہم سب ٹیسٹ دینے گئے، یعنی ہم سب کا اقصی مسجد، اور ماشاءاللہ ہمارے مدرسے کے کچھ طلباء کی مجھے لگتا ہے شاید میرے بھی کچھ نمبر اچھے آئے تھے، بڑا جذبہ تھا کہ یار ہم نے وہاں سے پاس ہونا ہے۔ تو یہ ایک بڑا زبردست ایک نظام تھا۔ پھر ایک چین نگران ہوتے تھے، جو ہمارا چین نگران ایک اصطلاح تھی کہ وہ قافلہ جانے والوں کی رپورٹنگ ہوتی تھی۔ تو نظام نو ڈاؤٹ دعوت اسلامی کا کراچی میں یوں سمجھے کہ بنتے ہی 4-5ویں سال میں بہت شاندار نظام تھا، تو وہ تو بڑا کمال تھا۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا عبدالحبیب بھائی، نعت خوانی کے طور پر تو چلیں آج بھی ماشاءاللہ آپ کلام پڑھتے ہیں، ناظرین جانتے ہیں کہ ذہنی آزمائش کے موقع پر بھی آپ کا ایک نیو کلام ہم جو ہے وہ ریلیز کرتے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ بھی پورے سال میں مختلف جو ہے وہ آپ کلام آپ کے آتے رہتے ہیں۔ میں نے ایک اور چیز دیکھی کہ آپ کہیں بیان کرنے جاتے ہیں تو میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ اس سے پہلے کوئی کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں اور لوگ بھی بڑا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ہم آپ کے پرانے دوستوں نے بتایا کہ نعت خواں آپ پہلے تھے، مبلغ بعد میں بنے، تو یہ بیان کی طرف آنا کیسے ہوا؟ ہاں یہ تھوڑا سا سفر بڑا عجیب ہے۔ ہوا یہ کہ بالکل بچپن سے نعت تو میں بچپن سے پڑھتا تھا، میں جب بہت چھوٹا تھا، اب یوں سمجھ لیں کہ دعوت اسلامی اگر 81 میں بنی ہے تو میں 74 میں پیدا ہوا ہوں، تو میں 7 سال کا تھا، اور اسی زمانے سے دعوت اسلامی میں امیر علیہ سنت کے پاس میرے والد صاحب لے جاتے تھے، تو اس زمانے میں بھی میں نعت پڑھتا تھا۔ مجھے امیر علیہ سنت کھڑا کر دیتے تھے، چھوٹا سا میں ہوتا تھا، تو مجھے یاد ہے مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، اس طرح کے یہ کچھ کلام پڑھتے تھے ہم۔ اور پھر اس کے بعد اچھا اس زمانے کے کلام بھی بڑے ڈفرینٹ تھے، اب وہ کم پڑھے جاتے ہیں۔ وہ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، وہ بڑا ذوق، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، تو وہ والی نعتیں ہم پڑھتے تھے۔ اچھا نعت پڑھتے تھے تو ہوا یہ کہ میں بیان نہیں کرتا، جیسے ارشد بھائی نے بھی کہا، تو درس دیا تو بیان کی طرف اتنا رجحان نہیں تھا۔ پھر میں نے دارالمجدیہ میں جب داخلہ لیا نا، تو وہاں مجھے بزم امجدی کا جنرل سیکریٹری پہلے بنایا گیا، تو وہاں باقاعدہ ظاہر ایک اسٹیج ہوتا ہے، تو میں اس کو اسٹیج کو کور کرتا تھا، ایک کمپیئر کی حیثیت سے لوگوں کو بلاتا تھا، تو وہاں تھوڑا ایک اسٹیج کا ایکسپیرینس ہوا۔ پھر قافلوں میں جانا ہوا تو وہاں یعنی آپ نقیب بھی رہے ہیں، نقابت کی ہے آپ نے؟ میں نے باقاعدہ نقابت کی ہے، اور وہ پیڈ نقیب میں نہیں رہا ہوں، بس ہمارے میں اپنے دارالعلوم تک کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک اور میری زندگی کا، یہ ابھی تک کسی نے ذکر نہیں کیا لیکن ان کو یاد آ جائے گا۔ اچھا میں نعت ضرور پڑھتا تھا، بٹ آئی ایم ناٹ دیٹ کوالٹی آف نعت خواں۔ ظاہر ہے ایک سے ایک، اس زمانے میں حاجی مشتاق تھے ہمارے ساتھ، ایک سے ایک نعت خواں تھے نا دعوت اسلامی کے، تو اب وہ سارے نعت خواں ہوتے تھے، ہم تو 2nd 3rd لیئر میں آتے تھے، تو کبھی کبھی میں بچہ سمجھ کے کوئی پڑھا دیتا تھا۔ مگر ایک چینج یہ آیا مجھے، جو اسٹیج پہ گیپ ملا یا جگہ ملی کہ میں نے دعا کروا دی ہوگی کہیں، اچھا تو وہ دعا لوگوں کو اتنی پسند آئی، وہ رقت انگیز جو ہماری دعا کا انداز ہے، تو اب ہر جس محفل میں مجھے بلایا جاتا تھا نا، تو وہاں دعا کروانے کے لیے بلاتے تھے۔ اب میں پوری محفل میں بیٹھا رہوں، دعا کب ہوگی، نہ میرا بیان ہے نہ میری نعت ہے، میری دعا ہے۔ تو اچھا جناب وہ دعا کروانے جاتے رہے، تو یہ بھی ایک فیز لائف میں آیا تھا۔ پھر جب یہ بیانات کا سلسلہ شروع ہوا، اس میں ماشاءاللہ ہمارے نگرانوں کا بھی انکریجمنٹ ہے۔ میرے والد صاحب کو بڑا شوق تھا، وہ مجھے کہتے تھے بیٹا آپ بیان کرو، بیٹا آپ بیان کرو، تو پھر وہاں سے یہ بیان کا سلسلہ شروع۔ اچھا پھر ایک وقت یہ آیا کہ وہ نعت خواں کہیں کھو گیا، وہ جو نعت خواں تھا نا وہ کہیں کھو گیا تھا۔ آپ دیکھیں میرا پچھلا، اگر آپ میری نعتیں تو اگر آج مدنی چینل وغیرہ پہ آپ سن رہے تو 3-4 سال پہلے سے شروع ہوئی ہیں، تو بیان تو میں بہت عرصے سے کر رہا ہوں، تو میں صرف بیان ہی کرتا تھا، اب مجھے کوئی نعت کے لیے نہیں بلاتا تھا، وہ سب بھول گئے کیونکہ انہوں نے مجھے بیان میں ہی سنا تھا۔
ہوا یہ کہ کسی مدنی چینل کے پروگرام میں کوئی سلسلہ تھا تو اس میں میں نے کوئی پنجابی نعت کے 2-3 شعر پڑھ دیے, تو وہاں سے پھر لوگوں نے میسج کرنا شروع کیے کہ بھائی آپ نعتیں پڑھیں اور ریکارڈنگ ہو. تو وہ دوبارہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے بیان کے بعد نعتیں شروع کی ہیں, تو نعت تو بچپن سے پڑھ رہے تھے, بیچ میں ذرا بیان کا زور زیادہ ہو گیا تھا. بہرحال لیکن اب بھی میرا مشورہ یہی ہے کہ جو نعت خواں بھی مجھے سن رہے ہیں, ہمیں بیان ضرور کرنا چاہیے. زندگی کو جو بدلاؤ دیتا ہے, جو میسج دیتا ہے, وہ بیان دیتا ہے. ہم بے شک نعت کی وجہ سے لوگوں کو گیدر کر لیں, قریب لے آئیں, مگر کوئی نہ کوئی درس بیان ہر نعت خواں کو کرنا چاہیے, کیونکہ نعت خواں سے لوگ پیار کرتے ہیں. جب وہ آپ کو سننے آئے ہیں تو آپ کو اللہ رسول کی بات کر لیں, کوئی اچھی نیت کروا دیں, کیونکہ بیان امپیکٹ ڈالتا ہے, بیان بدلتا ہے لوگوں کو. تو بالکل سب کو بیان کرنا چاہیے. کیا بات ہے, الحمدللہ دعوت اسلامی نے بہت ساروں کو مبلغ بنا دیا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج کے بچے کل کے بڑے ہیں. اب یہاں بچپن کی, لڑکپن کی, ماضی کی باتیں ہو رہی ہیں. عبدالحبیب بھائی, کبھی آپ نے سوچا تھا کہ اتنی بڑی سیلیبریٹی آپ بن جائیں گے اور دنیا میں آپ کا نام ہوگا, اتنی بڑی آپ کا ماشاءاللہ مقام ہوگا؟ تو اور آج اپنے آپ کو کیسا فیل کرتے ہیں؟ پرانی یادیں اور اب کی یادیں, پرانے حالات اور اب کے حالات. یعنی پہلے تو ایسے ہوتا تھا نا کہ آپ گلی میں ویسے ہی میں سائیکل پہ آتا تھا, یہ سب نے سائیکل پہ دیکھا ہوگا. موین بھائی کے پاس تو سائیکل پارک کرتا تھا میں. ہاں اچھا, آج اگر آپ چاہیں بھی تو سائیکل پر آپ گلی میں نہیں, میں بالکل آ سکتا ہوں, سائیکل بالکل چلاؤں گا, کوئی حرج نہیں ہے. مجھے شوق ہے سائیکل دیں کوئی تو میں چلاتا ہوں. آئی لو ٹو ڈرائیو سائیکل. وہ آپ کی ماشاءاللہ ایک اچھا آپ کا ذوق ہے, لیکن عوام میں پہلے تو میں چلے آپ کی بات کا جواب دوں, پھر مجھے 1-2 دلچسپ باتیں یاد آ گئی. تو میرا سفر بھی سائیکل سے شروع ہوا, پھر موٹر سائیکل, اسی طرح آگے چیزیں ہوئی. اچھا, سائیکلیں چوری بھی کافی ہوتی ہیں, کبھی آپ کی بھی ہوئی؟ میرا موین بھائی ہوا ایسا واقعہ سائیکل کا؟ کیا ہوا؟ سائیکل چوری نہیں ہوئی, کوئی لے کے چلا گیا تھا, پھر بعد میں مل گئی. میری سائیکل بھی جو ہے نا, میں نے بڑی وہ اس زمانے میں فینسی. اچھا, اس زمانے میں نا سائیکل کے پچھلے ٹائر پہ 2 راڈ لگتے تھے, جس کی وجہ سے کوئی بندہ کھڑا ہو جاتا تھا پیچھے کھڑا. تو وہ میرے ساتھ جو ہے نا, میں سائیکل پہ, میں چونکہ تھوڑا دور ہوتا تھا تو میں ایک دوست کو ساتھ لاتا تھا, تو وہ پیچھے کھڑا ہوتا تھا, تو ہم درس دینے آتے تھے, اور پھر واپسی میں وہ بھی کھڑا ہو جاتا تھا, ہم جاتے تھے. کبھی وہ سائیکل چلاتا تھا, کبھی میں چلاتا تھا. تو میں پہلے آپ کی بات کا جواب دوں کہ پہلے تو آپ نے وہ مبالغہ آرائی زیادہ کر لی کہ سیلیبریٹی اور دنیا میں نام. میں اب بھی وہی عبدالحبیب ہوں, اور مجھے یقین کریں, میں سچ بتا رہا ہوں, دل کی کیفیت بتا رہا ہوں, کہ مجھے وہ دن یاد ہیں کہ جب مجھے میرے محلے میں بھی کوئی نہیں جانتا تھا. اگر آج دنیا میں لوگ جانتے ہیں تو یہ صدقہ ہے دعوت اسلامی کا, صدقہ ہے امیر اہل سنت کا. اور ہم سب بالکل ایک ساتھ, بلکہ یہ تو بعضوں کا ڈانٹا بھی ہوگا انہوں نے مجھے, نہیں ابھی محبت کر رہے نہیں بولیں گے, ورنہ اس زمانے میں تو میرے بڑے تھے تو ڈانٹا بھی ہوگا, میں نے غلطیاں بھی کی ہوں گی, تو بھائی ٹائم پہ نہیں آیا ہوں گا یا کوئی گڑبڑ کی ہوگی. تو بہرحال ظاہر انہی لوگوں کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں, انہی لوگوں کے ساتھ سیکھا ہے, آگے بڑھے. تو آئی ایم فیلنگ لائک دیٹ. الحمدللہ بالکل ایسا ہی ہے, ہم سب ایک ہی ہیں. اور کون سوچ سکتا ہے, باقی مجھے بھی نہیں پتا تھا, ہم تو درس دینے والے اسلامی بھائی تھے. تو یہ تو دعوت اسلامی کا صدقہ ہے, لیکن ہمیشہ ہمیں اپنی روٹس کو یاد رکھنا چاہیے. ہم جہاں سے چلے تھے وہ اوقات یاد رکھنی چاہیے, کہ اللہ پاک اگر موقع کوئی دے بھی دے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں کوئی بڑا آدمی ہو گیا ہوں ہمیشہ. اچھا, میں ایک اور چیز سیکھا ہوں, اور میں چلیں اس چینل کی وساطت سے ان تمام لوگوں کو کہوں گا کہ جن کو اللہ نے آج کوئی مقام دے دیا ہے, وہ ہمیشہ اپنے پرانے دوستوں, پرانے استادوں اور پرانے محسنوں کو نہ صرف یاد رکھیں بلکہ ایکنالج کریں, سب کے سامنے بتائیں کہ یہ مجھے ماحول میں لانے والا ہے, میں نے اس سے درس سیکھا ہے, میں نے اس سے قرآن پڑھا ہے, میں نے اس سے جناب فلاں چیز سیکھی ہے. تاکہ دیکھیں یہی تو محسنین کا صلہ ہے نا, کہ آج اگر آپ کہیں پہنچ گئے اور آپ ان کو بھول ہی جائیں اور آپ کہیں نہیں جناب بس خود ہی چلا تھا, تو کوئی خود نہیں چلتا, کوئی انگلی پکڑ کر چلاتا ہے تو بندہ یہاں تک پہنچتا ہے. تو یہ الحمدللہ میرے ان سارے اسلامی بھائیوں کی مجھ پر محنت ہے. میں نے کہا نا, پہلا بیان ان لوگوں نے مل کے مجھے تیار کرایا, آگے بڑھایا, حوصلہ دیا, تو آج ہم یہاں پہنچے. ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ. کیا بات ہے. آپ نے روٹس کے حوالے سے رہے تو مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ملتان میں اجتماع تھا سالانہ. اس اجتماع کے دوران جو ہے امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ اپنے جو اسلامی بھائی, علاقائی اسلامی بھائی ہیں, ان کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. تو عبدالحبیب بھائی جو ہے وہ آگے اسٹیج پہ, منچ پہ تھے, تو حلقے میں تشریف لے کر آ گئے تھے, اور جہاں پنجاب کالونی والے بیٹھے ہوئے تھے ملتان اجتماع میں, وہاں پہ تشریف لے کر آ گئے تھے. اسی وجہ سے کہ وہ بس کہ اپنا بنیادی حلقہ جو ہے اس کو آدمی اس میں رابطے میں رہنا چاہیے. بالکل بالکل. اس میں ایک ذکر میں یہ بھی کروں گا عبدالحبیب بھائی, ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں, اپنے شعبے میں دین کا کام بھی اگر کر رہے ہیں تو بہت بڑی یہ بات ہے, لیکن اپنے علاقے کو بالکل فراموش نہیں کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی کہ علاقے میں ٹائم دینے کے لیے جو ہے نا وہ وقت ہی نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں ہے, مصروف بہت ہوں. ایسے اسلامی بھائیوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو نگران شورا نے ایک بار تربیت اجتماع میں فرمایا تھا نا کہ بھئی پتنگ جتنی اونچی بھی اڑ جائے, اس کی جو نیچے والی ڈور ہے نا جہاں سے چلی ہے اس جگہ کو باندھ کے رکھنا, ورنہ اوپر سے کٹی ایسا ہو نیچے سے بھی پھر کوئی نام سنبھالنے والا ہو. تو جہاں سے چلے تھے یا جن لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے تو ان کے ساتھ ان ٹچ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, میرا علاقہ ہی تبدیل ہو گیا, لیکن جہاں اب بھی میں رہتا ہوں تو اس علاقے کے اسلام سے بھی کچھ
کچھ نہ کچھ ان ٹچ رہنا چاہیے، کیونکہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہمیں لینی چاہیے نا، کیونکہ وہ علاقہ ہمارا ہے، وہ پڑوسی ہمارے ہیں اور پڑوسیوں کے حقوق زیادہ ہیں. تو ماشاءاللہ اس زمانے میں تو ہم اس علاقے میں رہتے تھے تو آج ان سے ملنے آئے، ورنہ آج بھی میں جس علاقے میں، اور ہم سب کو اپنے علاقے والوں سے رابطے میں رہنا چاہیے. جی کیا کہیں؟ ویسے میں عبدالوہی بھائی کو تھوڑا سا ٹریبیوٹ دینا چاہوں گا اس بات کے حوالے سے کہ الحمدللہ جو بھی لوگ آتے ہیں جن کا کام کرتے ہیں سبھی کرتے ہیں، لیکن جو میں نے ان کی ذات کو 30 سال سے میں ان کو جانتا ہوں. بتائیں نا کہاں سے ہماری دوستی ہے؟ بس ہماری مسجد سے، اور ہم الحمدللہ ہمارے ساتھ ہی کلاس فیلو بھی تھے SM سائنس کالج میں. انہوں نے انٹر وہیں سے کیا ہے. جاتے کم ہوں گے، میں بھی کم جاتا تھا، لیکن رجسٹریشن ان کا وہیں کا ہوگا اگر دیکھیں گے تو. ان کے پاس ایک نیلی 50 بھی تھی تو اس پہ انہوں نے 1-2 بار مجھے ڈراپ بھی کیا ہے. تو میں 30 سال سے میں ان کو جانتا ہوں. تو جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ الحمدللہ سبھی لوگ چلتے ہیں اور اچھی بات ہے، سب دین کا کام کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا بچہ جو ایک ایسی فیملی سے ہو جو کہ شروع سے یعنی کہ ایک رچ فیملی ہو، ایک صاحب حیثیت اور ایک متمول گھرانے سے ہوں، اس بچے پہ بچپنا بھی آیا، اس بچے پہ لڑکپن بھی آیا، اس بچے پہ نوجوانی بھی آئی، اس بچے پہ جوانی بھی آئی. واہ. تو یہ سارے جو پیریڈ ہم نے دیکھے، تو جو استقامت دیکھنے والی بات ہے کہ دولت بھی ہے، پاس پیسہ بھی ہے، نام بھی ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. کس کا دل نہیں چاہتا کھیلنے کودنے کا، دنیا میں گھومنے کا، اور اس طرح کرنے کا جو صاحب مطلب بہت سے ہم جانتے ہیں دولت مند لوگ کرتے ہیں. جی. لیکن عبدالحبیب بھائی کی زندگی ان تمام چیزوں سے پاک و صاف ہے الحمدللہ، شروع سے آخر تک. یہ بہت بڑی بات ہے. اور پھر دوسری بات یہ بھی کہ میں کلپ دیکھا تھا حضرت صاحب کا، تو حضرت صاحب نے اسے فرمایا کہ میرے اراکین شورا 14ویں کا چاند ہے. وہ کلپ آپ کو مل جائے گا شاید، چل رہا ہے، میں نے دیکھا، میں نے سنا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ان کی بڑی بات ہے کہ ہمارے درمیان آ کے یہ ہم کو کہنا ہے کہ ہم نے ان کو یہ ہوا اور یہ ہوا اور اس نے وہ کیا. کہاں 14ویں کا چاند، کہاں اماوس کی رات. کیا بات ہے. سمجھ رہے نا بات کو؟ رائٹر بھی ہے نا، الفاظ کا چناؤ دیکھا نا آپ نے. تو یہ تو ان کی یہ عاجزی ہے. یہ تو ہم نے ان کو شروع سے اس باتوں پہ دیکھا ہے. کام کرنے میں ہمارے ساتھ کھالیں جمع کرتے تھے تو سب سے زیادہ کھالیں ان کی ہوتی تھیں، لیکن 8 دن یہ ہمیں ساتھ لے کے چلتے تھے جذبہ بڑھانے کے لیے. واہ. 100 میں سے 80 کھالیں ان کی ہیں اور بقیہ دوسرے جمع کی ہے، اور یہ لالا کے ڈال رہے ہیں حوصلہ بڑھانے کے لیے کیا بات ہے. اپنے ہی بنگلے پر. اور ہمارے ساتھ یعنی کہ کوئی ایسا وہ بھی نہیں کہ ظاہر سی بات ہے جو حیثیت کا ایک جو فرق تھا جو ایک ماشاء اللہ سے ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسا غرور تکبر نہیں دیکھا. آج ہی دیکھیے الحمدللہ. اور آج جب یہ ایک عالمی شخصیت بن چکے ہیں، عالمی مبلغ بن چکے ہیں، دنیا جانتی ہے جی. کیا بات. آپ سب بھی دیکھتے ہوں گے، ہم بھی دیکھتے ہیں. تو اس کے بعد میں نے یہ دیکھا، اور آج جی ویسی کی ویسی ہے. میں تو 20 سال بعد مل رہا ہوں. تمیم بھائی سے میری آج بہت ٹائم بعد میرے ولیمے پہ آئے تھے، اس کے بعد سے میں اب ملا ان سے. تو ماشاء اللہ سے ویسے کے ویسے ہی ہیں بالکل. ولیمے پہ آئے تھے. اور شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کا؟ میرے 22 سال پہ شادی کو ہو گئے، 20 سال پہلے میں ان سے ملا تھا. واہ واہ. تقریباً 22 سال ہو گئے. یہ شادی کے بعد کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو اس وقت ماشاء اللہ جن کا چہرہ ایسی نورانی تھا، پر رونق چہرہ تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہے. باقی رونق کی جو وجہ آپ نے دیکھ لی ہوگی وہ نیچرل بیوٹی ہے ماشاء اللہ سے. تو بس اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، ان سے فیض و برکات ہم سمیٹتے رہیں اور اسی طرح چل. نو ڈاؤٹ آپ نے جو بات کی ہے، اگر اس کے آثار، اس کے اثرات اور یہ چیزیں اگر آج بھی ہمارے دعوت اسلامی کے ماحول میں دیکھی جائیں تو الحمدللہ رکن شورا کی، عبدالحبیب بھائی کی شفقتیں، مہربانیاں سب پر جو ہے وہ نظر آتی ہیں. الحمدللہ ایک بڑے گھرانے سے ان کا تعلق ہے. میمن کمیونٹی کو میں بھی بڑے اچھے انداز میں جانتا ہوں، ہمارے ناظرین بھی کچھ جانتے ہوں گے. اللہ نے بڑا نوازا ہے اس قوم کو. لیکن ابھی اگر میں حالیہ بات کروں، رکن شورا کی بیٹی کی جو شادی ہوئی، اور اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے بھی اپنی شادی کرنی ہو نا تو پھر آپ ایک لسٹ بناتے ہیں کہ کس کو شادی میں بلانا ہے، کس کو نہیں بلانا ہے. میرے اسٹیٹس کے لوگ کون سے ہیں، میرے اسٹیٹس کے لوگ کون سے نہیں ہیں، کس نے مجھے بلایا تھا، کس نے مجھے نہیں بلایا. میں آپ کو حلفیہ یہ بیان دینے کو تیار ہوں کہ میں نے بھی شرکت کری. تو آج بھی اگر شادی کے حالات و واقعات میں آپ کو بیان کروں تو اس کے اندر جامعہ کے طالب علم، مدرسۃ المدینہ کے اساتذہ، اور اسی طرح سید صاحبان اور دیگر ایسے لوگ جو دنیاوی طور پر مطلب اتنے بڑے اسٹیٹس والے نہیں ہیں، ایک بہت بڑی تعداد ان کی بیٹی کی شادی کے اندر ہمیں نظر آئی. تو یہ بڑی بات ہے کہ اتنا بڑا آدمی ہو کر چھوٹوں پر شفقت. اور اچھا، پروٹوکول سب کے لیے سیم ہے. ایسا نہیں کہ بڑا آدمی آ رہا ہے تو اس کو یہ کھانے کو دیا جائے گا، چھوٹا آ رہا ہے تو اس کو یہ دیا جائے گا. تو یہ بہرحال جو بات ہمارے اسلامی بھائی نے شیئر کی کہ 30 سال پہلے بھی عبدالحبیب بھائی کا یہ انداز تھا. تو الحمدللہ میں تو چونکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کو جوائن کیا ہے، رابطہ ان سے ہوا ہے، لیکن یہ چیزیں آج بھی کھلے دل سے ہمیں نظر آتی ہیں. اللہ پاک ان کی عاجزی، سادگی اور دین و دنیا کی ترقی میں مزید برکتیں عطا فرمائے. عبدالحبیب بھائی، ساری باتیں ہو رہی ہیں لیکن بندے کی کچھ ہابیز بھی ہوتی ہیں نا لڑکپن کے اندر، کچھ بندے کے جذبات بھی ہوتے ہیں، کچھ عادتیں بھی ہوتی ہیں. آپ کی کیا ہابیز تھیں لڑکپن کے اندر، اس علاقے کے اندر؟ میرا بھی جنون کی حد تک کرکٹ کا شوق تھا. اچھا. ہاں کرکٹ. اور یہ منصور بھائی مجھے کرکٹ کے میدان میں آ کے جو ہے نا یہ پکڑتے تھے. اچھا. اور یہ آتے تھے کبھی موٹر سائیکل پر، کبھی سائیکل پر. بھائی آپ چلو وہاں پر کوئی اجتماع ہو رہا ہے، کوئی محفل ہو رہی ہے، یا کہ جناب کوئی درس ہو رہا ہے.
تو میں اس کو بھگاتا تھا. میں نے کہا یار کیا ہر وقت آ جاتے ہو. اچھا میرے دوست میرا مذاق اڑاتے تھے ان کی وجہ سے, یار مولوی صاحب کو تمہارے ہر کرکٹ کے میچ میں آ جاتے ہیں. تو یہ اتنی بار آئے میرے پاس کہ پھر میں نے کہا یار اب یہ بندہ روز آتا ہے یار, چلو یار. تو یہ ماشاءاللہ کریڈٹ گوز ٹو منصور, انہوں نے ماشاءاللہ واقعی مجھ پر احسان کیا. اور پھر کرکٹ یہ کہ میں جب یہ درس وغیرہ دیتا تھا اس وقت بھی میں بہت کھیلتا تھا, لیکن آہستہ 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 پھر تنظیمی کام بڑھتے گئے, پھر ظاہر عمر بڑی ہوئی تو شادی ہو گئی, پھر دوسری مصروفیات ہو گئی. تو یہ ایک بڑا شوق میرا اسپورٹس کا. اچھا اسپورٹس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ میں جس اسکول میں پڑھتا تھا نا, ابھی پبلک اسکول میں پڑھا ہوں, تو وہاں وہ پورا اسپورٹس اسکول ہی ہے. وہاں 2 سوئمنگ پول ہیں, 2 ہاکی کے گراؤنڈز ہیں, تو کرکٹ کے گراؤنڈ ہیں, تو باسکٹ بال کورٹ ہے. تو وہ اسکول صبح 8 سے شام 4 تک اسکول ہوتا تھا. تو وہ اسکول لائف میں تو اسپورٹس ہی اسپورٹس تھا. تو پھر یوں سمجھے کہ تھوڑا سا یہ ڈائیورژن آہستہ آہستہ جا کر ہوا. لیکن اس کے بعد اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے کاموں میں انوالومنٹ رہی, اور تھوڑا سا اس کو پھر آگے لے کے چلتے ہیں. منصور بھائی کچھ میرا خیال ہے ان کے پاس شاید میرے سب سے زیادہ واقعات ہوں گے. ندیم میرے بہت پرانے دوستوں میں سے ہیں ماشاءاللہ. جی منصور بھائی کچھ بتائیں. یہ بلاک 8 کے لفٹن میں گراؤنڈ تھا, وہاں یہ کرکٹ کھیلتے تھے, تو باپا تشریف لاتے تھے. اچھا. تو میرا فوکس یہ ہوتا تھا کسی طرح عبدالحبیب بھائی کو دعوت دوں کہ آپ, تو ہر اتوار کو میں آتا تھا, یہ مجھے بھگا دیتے تھے, صرف میں ہی ملتا ہوں تمہیں. واہ. اور باقاعدہ مطلب ایک دفعہ دھکا بھی دیا. پھر میں نے ان سے پیچھے لگا رہا, اور ماشاءاللہ آج یہ آئے, اور آنے کے بعد آج اللہ جی کرم ہی کرم ہو گیا. آج باپا کی شفقت ہے, ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو بالکل ہی, لیکن سارا کرم شفقت جو ہے باپا. اچھا منصور, میں اور ہمارے ایک دوست تھے لیاقت بھائی, وہ امریکہ میں ہیں, ہم تینوں مل کے کھالے جمع کرتے تھے. تو ہمیں نا ڈیفینس کے ایڈریس سمجھ نہیں آتے تھے, فیز 2 فیز 4 فیز 5 سمجھ نہیں آتے تھے. تو ہمیں لوگ کال کرتے تھے بھائی آپ ڈیفینس سے کھال اٹھا کے آؤ, ہمیں راستہ ہی نہیں پتا ہوتا تھا. تو لیاقت بھائی اس زمانے میں پوسٹ آفس یا کوریئر سروس پہ کام کرتے تھے. تو ہم نے ان کو پکڑا کہ یار یہ فیز اور راستے تمہیں پتہ ہیں. تو ان کی اسکوٹر ہوتی تھی اور ہم 3 بندے, میں منصور اور کبھی. پھر ہم نے ایک اور اسکوٹر لی, پھر کئی سالوں تک میری گاڑی میں ہم نے کھالے جمع کی. تو اس میں ہمیں بڑا فائدہ, سوزوکی میں کھالے جمع کی ماشاءاللہ. تو منصور بھائی اس زمانے میں, اور منصور بھائی کے ساتھ ہم نے سائیکل بہت چلائی. یہ ہمیں سائیکلوں پہ کبھی 3 اٹی محفل میں لے جاتے تھے. مطلب کلفٹن سے 3 اٹی سائیکل کل پاکستان محفلیں نعت ہوتی تھی. وہ ایک زمانے میں ایسی محفل نعت میں امیر اہل سنت بھی آتے تھے, ریاض الدین سہروردی صاحب کے یہاں. تو یہ اچھا منصور بھائی کا چلے, یہ پتہ نہیں آنیئر ہوگا نہیں ہوگا, لیکن ایک کارنامہ بتا دیتا ہوں کہ ان کو یہ پتا ہوتا تھا کہ آج لنگر کہاں پر ہے. آج تک اچھا آنیئر ہونا چاہیے. اچھا مزے کی بات یہ مجھے پکڑتے پتہ کیا تھے, عبدالحبیب آج ادھر جانا ہے, ادھر لنگر ہے, اچھا ادھر بریانی ہے. تو میں کہا یار روز لنگر, کون سا لنگر ہے یہ بھی پتا. ہاں ان کو سب پتا, اور ان کے پاس کہاں عرس ہے, کہاں محفل ہے, کہاں جلسہ ہے. اچھا دعوت اسلامی کا اجتماع تو اتنے نہیں ہوتے تھے نا اس زمانے میں. اب تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے تحت ہی اتنے پروگرام اور شادی کی محفلیں, تو ہم اپنی محفلوں میں فارغ نہیں ہوتے. اس زمانے میں سنی علماء کے جلسے, اور منصور بھائی کے بعد پورے کراچی کی تو ساری رپورٹ ہوتی تھی, اور انہوں نے پکڑ کے اچھا ہم نے نہیں جانا, انہوں نے پہنچ جانا ہے. ایسے ہی ہوتا تھا ماشاءاللہ. تو آج کل بھی آپ کی یہ اس طرح کی ہے, اب بریانی چھوڑنی ہوں گی انہوں نے. اجتماعات کے پمفلیٹ لگانے ہم لوگ سائیکل پہ نیو کراچی تک جاتے تھے, ککری گراؤنڈ کے. کیا بات. اور عبدالحبیب بھائی اتنا وہ ہو گئے تھے, ہمیں بار بار بولتے تھے بھائی جانا ہے اجتماعات کا پمفلیٹ لگانے, اور اظہر صاحب آتے تھے. چلیں میرا خیال ہے پھر ندیم بھائی کچھ, ندیم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. ندیم بھائی آپ کچھ پرانی یادیں شیئر کریں. میرا جو کام تھا ارشد پاپو نے دیا تھا, دری اٹھانا دری بچھانا, چوک درس کے حوالے سے. اچھا چوک درس دری پر ہوتا تھا پہلے بیٹھ کر, دری کھڑے کھڑے ہوتا تھا پہلے دری پر بھی. اچھا دری پہ بیٹھتے تھے. اچھا یہ میں ایک نا ایک یہ مدنی پلاننگ بتاتا ہوں آپ کو. ہمارے اسلامی بھائی, اب مجھے سمجھ آتا ہے, اس وقت ہم چھوٹے تھے, کہ یہ بڑا کمال تھا بندہ کو پابند کرنے کا. میری فیضان سنت لے کر آتے تھے میدو بھائی, ٹھیک ہے, دری لے کر آتے تھے ندیم بھائی. اچھا یہ 2 تو پکے ہو گئے نا. اب یہ میرا کوئی درس سنے نہ سنے, یہ 2 تو میرا درس سنیں گے نا. یعنی ڈیوٹی لگا دی کہ بھائی آپ. اچھا میں فیضان سنت خود بھی لا سکتا تھا, ٹھیک ہے نا, لیکن میری فیضان سنت ایک ہوٹل پہ رہتی تھی, وہ بھائی ہوٹل والے لے کر آتے تھے, یہ دری لے کر آتے تھے. تو اس طرح ذمہ داریاں. یاد ہے اب گلزارے بھی جب جاتے تھے تو آپ نے برتن دھونے ہیں, آپ نے دری بچھانی ہے, آپ نے اجتماع کے بعد برتن لگانے, آپ نے دعا پڑھانی ہے, آپ نے حاضری لگانی ہے بس میں. اچھا آپ نے پیسے جمع کرنے ہیں. تو وہ ہر بندے کو لگتا تھا میں کسی ذمہ داری پر ہوں. تو بھائی وہ اپنی ذمہ داری سارے کر رہے ہوتے تھے بھائی. اچھا بس کا بھی بڑا مزہ آتا تھا, وہ بس کے اندر کوئی 2 روپے دیتا تھا, کوئی نہیں دیتا تھا, کوئی 5 روپے دیتا تھا. اچھا ایک میں واقعہ نہیں بھولتا, وہ ہم شاید لاہور گئے تھے بس میں PNT کالونی سے, یا ملتان گئے تھے, وہ جو جس پہ ہم لوگ W11 ٹائپ کی جو بس میں گئے تھے 4H, ملتان گئے تھے. اللہ اکبر. وہ کیا ہوا
کہ کراچی سے چل رہی تھی ٹرینیں. اچھا. تو ٹرینیں جو ہے نا وہ آخر وقت میں اعلان ہوا کہ ٹرین نہیں ملی دعوت اسلامی. اچھا اب اللہ مغفرت فرمایا باپو شریف کی, انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھائی سب لوگ اپنے اپنے علاقے سے بسیں لے کر بسوں میں جائیں گے. اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ملتان کی بسیں کوئی الگ ہوتی ہیں. اچھا. ہم نے کہا یہ بس جا رہی ہے, اسی کو روکو, اسی پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو ہم نے یہ روڈ کی کوئی بس پکڑی, اس کو کہا ملتان جاؤ گے, کہا جائیں گے. اچھا ملتان جائیں گے, تو اب وہ بیٹھ تو گئے. اچھا ہم تو سارے ینگ تھے نا, تو شاید آپ کو یاد ہوگا ہم میں کچھ لڑکوں نے کہا ہم چھت پہ بیٹھ کے جائیں گے. ہمیں ایسا لگا ملتان ملیر میں ہے. اچھا آگے گئے تو سردی لگے. اچھا تھوڑے دیر بعد بارش ہوئی. اب ہم بس والے کو مار رہے بھائی روکو بس, ہم کو بھی نیچے آنا ہے. اچھا جب نیچے آئے تو سب کی سیٹیں فل تھی, تو ہم میں سے کئی لوگ تو بس کے فرش پہ بیٹھے. اچھا اللہ اکبر, وہ بندہ پھر بعد میں پتہ چلا وہ زندگی میں کبھی ملتان نہیں گیا تھا. ہمارا ڈرائیور, وہ پتہ نہیں ہمیں کہاں لے گیا. میرا خیال ہے کہ 20-30 گھنٹوں کے بعد ہم ملتان پہنچے ہیں تھک کے. اچھا اس زمانے میں یہ بھی ہوا تھا, شاید آپ کو یاد ہو, کہ اتنی بسیں نکلی تھی کراچی سے کہ اچھا یہ تو اب ہے نا ہوٹل بہت کھل گئے ہیں ہائی وے پہ, وہ بیچ میں ڈھابے ہوتے تھے. اچھا ایک ڈھابے پہ وہ 2 بسیں رکتی, ہماری بس جاتی تو وہ ڈھابا خالی ہو چکا ہوتا تھا. تو ہمیں کتنی بار تو کھانا ہی نہیں مل رہا ہوتا, کھانا کدھر کھائیں بھائی. وہ آئے بھائی, آپ کے مولوی صاحب پہلے آئے تھے, وہ کھا گئے. تو وہ اس کو اس وقت جو ماش کی دال ہم لوگوں نے لی تھی 250 روپے کی, اس نے ماش کی دال اتنی سی دی تھی, کتنی اچھی لگی. اور یہ انہوں نے پھر وہ نماز پڑھائی تھی اس کے بعد, کیونکہ رستے میں تھے نا ہم لوگ, تو وہاں ٹیوب ویل پہ سے انہوں نے جو ہے نا پھر وضو کیا, ہم لوگ وہاں رک گئے کیونکہ رستہ بھول گئے تھے. جس دن ہمارے سے پہلے والی جو جس جگہ پہ ہے نا, وہ صبح جو نکلی تھی اور پہنچ گئی تھی, ہم لوگ ایک دن بعد وہاں پر پہنچے تھے. اچھا اسی طرح ایک اسپیشل ٹرین میں ہم گئے تھے. اچھا وہ شاید ہم لاہور گئے تھے, مینار پاکستان. اس ٹرین کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں, مطلب جذبے کا لیول کیا تھا آپ یہ سوچیں. جذبے کا لیول یہ تھا کہ ہم نے بوگی کروائی, مجھے یاد ہے میں ٹکٹیں کر رہا تھا, تو بوگی میں 60-70-72 سیٹیں ہوتی ہیں, ہمارے 150 اس لائن پہ ہو گئے. اچھا اب جذبہ تھا, وہ باتھ روم کے پاس جو جگہ ہوتی ہے وہاں بیٹھ گئے, سب بیٹھ گئے. تو مجھے جگہ نہیں, میں نے کہا بھائی مجھے جگہ پتہ ہے مجھے کون سی چاہیے. بولا ابھی بھائی کہاں سو, کیونکہ برتھ کے اوپر بھی 3 لوگ بیٹھے تھے, یعنی برتھ پہ بھی 3 بیٹھے ہیں, نیچے بھی 4 بیٹھے ہیں, زمین پہ بھی بیٹھے ہیں. تو میں نے کہا میں بہت تھک گیا ہوں, میں سوؤں گا. بولے کدھر سو گے, جگہ نہیں, مجھے جگہ پتہ ہے. میں پتہ ہے کہاں سویا ہوں, وہ جو ٹرین کی سیٹ نہیں ہوتی اس کے نیچے, میں باقاعدہ اس کے نیچے چلا گیا. اچھا اب میں نیچے جا کے میں سو گیا, لٹرلی سو گیا. تو ہوا یہ کہ کینٹ اسٹیشن سے چل رہی تھی ٹرین, میں تو ٹرین چلنے سے پہلے ہی سو گیا. صبح فجر سے پہلے 3-4 گھنٹے بعد میری آنکھ کھلی, میں نے کہا ہاں بھائی کہاں, سکھر پہنچے. نواب شاہ کہتے بھی لانڈی پہنچے. اللہ یاد ہے فجر ہماری لانڈی میں ہی ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں ٹرین بھائی اسپیشل ہے, اس کو تو کوئی راستہ ہی نہیں دے رہا. ہم 40 گھنٹے میں لاہور پہنچے. یہ وہی ٹرین تھی جس میں سید عبد القادر شاہ صاحب بھی تھے, اور ہم نے پھر راستے میں بالکل لکودک صحرا میں ٹرین روک کر تیمم کیا. پوری ٹرین نے نماز پڑھی تھی, پانی ختم ہو گیا تھا ٹرین میں, اور پھر ماشاءاللہ بشارت بھی ہوئی اس میں, کسی اسلامی بھائی کو نبی پاک علیہ السلام کی زیارت بھی ہوئی تھی. اللہ پاک برکتیں سب کو عطا فرمائے. عبدالحفیظ بھائی, ہو سکتا ہے ہمارا یہ پروگرام کچھ دوستوں کی گیدرنگ بھی دیکھ رہی ہو, تو آپ بھی اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ موجود ہیں. آج کل کی دوستی کے حوالے سے کیا کہیں گے, دینی نصاب کیا ہے؟ دیکھیں ہماری شریعت جو ہے نا وہ اتنی کمپلیٹ ہے کہ ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دوست کیسا ہونا چاہیے. صحیح. وہ کہتے ہیں نا حدیث پاک کا مضمون ہے, دوست کے دین پر ہوتا ہے. صحیح. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس سے دوستی کر رہے ہیں. دوست کیا وہ عاشق رسول ہے, کیا وہ دوست صحیح العقیدہ ہے, اس دوست سے مجھے کہ میرے دین میں فائدہ ہوگا. ورنہ آج کل کی دوستیاں تو ایسے ہو رہی ہیں کہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے اس کا عقیدہ کیا ہے, اس کا ایمان کیا ہے, بلکہ کہتے بھی ہیں مجھے پتہ ہے اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں, میں تو ایسے ہی بیٹھتا ہوں, چائے پیتا ہوں, ہم بیٹھتے ہیں. کبھی بھی یہ نہ سوچیں, ہے نا. وہ کہتے ہیں نا بڑا خوبصورت جو پنجابی کا شعر ہے کہ بھلے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان اتاراں, سودا بھاوے ملے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. اچھے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر کی دکان, پیسے خرچ کرے نہ کرے خوشبو آئی جاتی ہے. برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہاراں, کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چنگا پین ہزاراں. کپڑے جتنے بھی بچا لو, چنگاریاں لوہار کی دکان میں آئی جاتی. برا دوست ایسا ہوتا ہے. تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے دوست کس کو بنانا ہے. ہمارے بچوں کے دوست آج کل بڑے عجیب عجیب لوگ بن رہے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھ رہے کل وہ بچے ہی اللہ نہ کرے ان کے ایمان, ان کے عقیدے, ان کے اعمال برباد نہ ہو جائے. تو ہمیں خود اپنی دوستیوں پر بھی نظر کرنی ہے, اور ہماری آنے والی نسل, کیونکہ اب میری عمر کے لوگ ہیں, ہم سب کے بچے بڑے ہو گئے ہوں گے, تو اپنے بچوں پر بھی ہم نے توجہ دینی ہے کہ ان کی صحبتیں جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. میرا خیال ہے. اور اسلام میں باری باری سب لوگ اپنی اپنی بات طرف چلتے ہیں نا. ارے 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 یہ شوکت ہے, انبلیویبل. یہ تو چھوٹا ہو گیا یار. ارے ارے ماشاءاللہ, واہ بھائی, یہ تو شوکت کتنے ٹائم بعد ملاقات ہو رہی ہے؟ 30-35. اس کے بعد اب ہوئی ہے. کدھر غائب؟ اللہ اللہ اللہ. شوکت کی باتیں اس زمانے بڑی بڑی ہوتی تھی. یہ وہی ہے نا.
सुभान अल्लाह। रोजा अस्सलाम रखने के लिए इनके घर सहरी करते थे। शौकत से तो बड़ी बात है। शौकत भाई क्या कहेंगे? सर बस क्या कहेंगे, बस नसीब की बात है, वाह, बादब बा नसीब। अमीर अहले सुन्नत की बड़ी यादें हैं सर, बहुत जगह गए आपके साथ, बहुत प्रोग्राम में गए अब्दुल भाई की, बहुत अच्छा वक्त गुजर गया था, बहुत अच्छा टाइम था। शौकत वापस आ जाओ यार माहौल में यार, आप तो माशाल्लाह हमारे साथियों में से थे और हम जी हाँ, इमामों भी पहनते थे। हाँ मैं तो इसलिए अब देखो ना आज हम कहाँ हैं, तो फिर आपको तो साथ आना चाहिए ना यार शौकत। बस माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। अब काफिले की नियत अल्लाह करो। पाक आसानियाँ करे, बस दुआ करें बस। या बहुत अच्छा वक्त। हाँ हाँ मैं फ़हीम को देख के पहचान गई, मेरा गिजरी, फिर मैं गिजरी की साथी बने ना मेरे। फिर क्या हुआ, मैं ये जो PNT कॉलोनी के बाद जब थोड़ा सा बयान दर्स होना शुरू हुआ ना, तो हमारे निगरान साहब ने कहा यार अब आगे एक और इलाका है गिजरी, अब वहाँ जाएं। अब मेरे पास मोटरसाइकिल भी थी तो ट्रैवल भी हम कर सकते थे। तो फिर ये समझ लें मजीद 1 किलोमीटर आगे मुबारक मस्जिद जो है ना गिजरी पे, फिर मैंने वहाँ दर्स देना शुरू किया। फिर मैं इशा वहाँ पढ़ा, इशा के बाद वहाँ दर्स देता था। फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद फिर मुझे फातिमा मस्जिद अंदर, तो वहाँ मैं रोज़ दर्स शायद नहीं देता था लेकिन वहाँ भी मैं आता था। आप वहाँ के जिम्मेदार थे। वो चांडी, वो विलेज के नाम क्या था? सैयद मोहम्मद अली भाई जो है ना वो वहाँ के हाँ अली भाई निगरान थे। अली भाई निगरान थे। हाँ। और जो है ना हम बस उनकी निगरानी में जो है ना वो माशाल्लाह करते थे। और हमारा मेन मुबारक मस्जिद था, और उसके हवाले से जो है ना मतलब आपने जो है ना बड़ी रहनुमाई फरमाई थी। इस हवाले से जो हमें काफ़ी मतलब मदद मिली थी, क्योंकि वहाँ एक फितना भी उठा था, लेकिन उसमें माशाल्लाह आपने कुछ वहाँ पर जो इमाम साहब से मतलब बातें वगैरह की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे काफ़ी अफाका हुआ था। और उसमें फिर हमारे जो मुझे पता है मुबारक मस्जिद के इमाम साहब मिले थे, इकबाल साहब, थोड़े दिनों पहले कहीं मिले। जी। अच्छा, वो मेरी भी कई सालों बाद उनसे मुलाकात हुई। मेरा बयान था तो हज़रत वहाँ आए थे, तो इतनी उन्होंने इज़्ज़त दी और मैंने उनको कहा हज़रत मैं तो आपके पास आके दर्स देता रहा था। बोला मुझे बिल्कुल याद है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब नमाज का वक्त था, इकबाल भाई ने कहा नहीं आपने नमाज़ पढ़ानी, फिर मैंने नमाज़ पढ़ाई, तो बहुत माशाल्लाह प्यार कर रहे थे। तो माशाल्लाह देखिए हमें ना हर वक्त में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जो इस्लाम में मुझे सुन रहे हैं, बाज़ औक़ात कुछ इलाकों में हमारे साथ कोई किसी इमाम साहब को या ज़िम्मेदारान को या लोगों को गलत फहमी हो जाती है। हमारा काम नरमी से अपना काम किए जाना। एक वक्त आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर मामलात अच्छे हो जाते हैं। लड़ाई झगड़ा उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो माशाल्लाह फ़हीम के साथ भी हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरा माशाल्लाह। ये जो बात इन्होंने शेयर की ना हमारे फ़हीम भाई ने, तो मतलब उस वक्त भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग इस तरफ आपका काफ़ी याद नहीं। कुछ असल में कुछ वजूहात ऐसी हो चुकी थी, मतलब उस वजूहात का तस्करा तो यहाँ मुनासिब नहीं है। चले माशाल्लाह अब्दुल हबीब भाई ने उस मामले को संभाला, उसको देखा और अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल हबीब भाई की माशाल्लाह तरबियत ही मुबारक मस्जिद से ही हुई थी। अब्दुल वाहिद भाई आते थे और दर्स वगैरह की तरकीब इनकी वहीं से होती थी माशाल्लाह। और मतलब वो है कि जब इनको दुआ भी करवानी होती थी अब्दुल वाहिद भाई आगे पीछे हो जाते थे, तो फिर दुआ भी ये, वरना इनकी मतलब तरबियत वगैरह जो है ना वो वहीं से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काफ़ी। तो रऊफ भाई हमारे मोस्ट सीनियर इस्लामी भाई हैं। ये पंजाब कॉलोनी की साइड के निगरान रहे, अब भी दावत इस्लामी के कुछ शोबाजात में इनकी खिदमत है माशाल्लाह। बहुत सीखा हमने अब्दुल रऊफ भाई से। जी अब्दुल रऊफ भाई आप क्या कहेंगे? 1989 में अल्हम्दुलिल्लाह माहौल में शिरकत नसीब हुई अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले इज्तिमात वगैरह अटेंड हुआ करते थे, लेकिन ऐसी प्रॉपर हाज़िरी नहीं थी। कुछ अरसे के बाद हल्का मुशावरा की ज़िम्मेदारी, फिर आगे बढ़ते बढ़ते सिलसिला हुआ। अब्दुल हबीब भाई ग़ालिबन 17-18 साल के मतलब नौजवान थे ना उन दिनों में। अमीर अहले सुन्नत का बयान चौक इज्तिमा हुआ करते थे, तो ये आगे बढ़ के बस नात और सलातो-सलाम पढ़ना ना। अच्छा, उस ज़माने में इनकी एक नात जो है ना वो अक्सर ये पढ़ा करते थे, ये किस शहनशाह वाला की आमद है, माशाल्लाह, बोलो मरहबा। तो ये कुछ अशार आखिर में आपने सुनाने कलाम के, तो ये नात शरीफ पढ़ा करते। तो मैं अपने उस वक्त इनसे मेरा इतना मतलब जान पहचान नहीं थी, देखता था मगर मतलब जानता नहीं था कि ये कौन है। तो मेरे जो निगरान थे हाजी अदनान रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी खबर पर रहमत फूल बरसाए, तो मैं उनसे पूछता ये बच्चा कौन है? ये बहुत लाडला मुरीद है अपनी संस्था का। वाह वाह, लाडला चहीता मुरीद है, इस तरह की मतलब मैं बात करता था, इनकी शख्सियत से मुतासिर था। तो उन्होंने बताया कि अब्दुल हबीब भाई है ना माशाल्लाह। अच्छा भाई, यूँ हुआ। कुछ अरसे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते चले गए। अमीर अहले सुन्नत की निगाह करम दावत इस्लामी की एक मजलिस राबता बनी क्लिफ्टन डिफेंस के हवाले से ना, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शिरकत का मौका मिला, काम करने की सआदत मिली। तो अब्दुल हबीब भाई बहुत एक्टिव, मतलब बज़ाहिर फ्रंट पे नहीं है, लेकिन मसरूफियत शदीद तरी, मतलब इनके पास वक्त नहीं होता। हज़रत वो मजलिस राबता के हवाले से आज फ़लाँ शख्सियात आ रही हैं, तो अगर करम हो जाए वापस से मुलाकात की तरकीब बन जाए
تو بالکل عبدالرؤف آپ وہاں پہنچ کر نا مجھے رابطہ کر لینا, پھر بس انشاءاللہ ترکیب بناتے ہیں. اب وہ وہاں پہنچ گئے فیضان بدین حضرت میں, بس یہاں پہنچنے والا جیل چورنگی کے پاس پہنچ گئے, بس آپ یہاں پہنچے, یہاں پہ فلاں اسلامی ملیں گے, آپ ان کے ساتھ لے کے وہاں بیسمنٹ اوپر لے جانا, مطلب میزنائن فلور پر نا. اس وقت فیضان بدین تعمیرات کا سلسلہ جاری تھا, میزنائن پہ بٹھا کر شخصیات کو اجتماع اٹینڈ کروانا, اجتماع کے بعد دعا کے بعد پھر اب اس طرف آ جائے پیچھے والے راستے باب بقی, اس طرف سے پھر امیر سنت سے ملاقات کا سلسلہ ہوا. کئی بار الحمدللہ ان کے توسط سے کئی شخصیات علماء کرام کی بھی اور سیاسی شخصیات کو بھی الحمدللہ جانے کی سعادت نصیب ہے. چلیں ایک تھوڑا سا عجیب سا سوال کرنا ہے عبدالحبیب بھائی, اگر آپ اجازت دیں. کبھی عبدالحبیب بھائی سے آپ کی لڑائی بھی ہوئی ہے, گن بن کبھی ہوئی ہے آپس میں؟ نہیں دیکھیں یہ آپ جو نا میرا پردہ رکھ لیں گے, یہ میرا پردہ رکھ لیں گے. نہیں پردہ نہیں بھائی, ہوتا ہے نا دوستوں میں کبھی. آج آپ کیوں میرے پول کھولنا چاہتے ہیں؟ عبدالحبیب بھائی کا کبھی ایسا ہوتا ہے نا دوستوں میں انبن. عبدالحبیب بھائی کا پروگرام تھا الفلا مسجد سے آگے ایک دکان تھی مٹھائی والے کی. عبدالحبیب بھائی کو وہاں پہ آنا نعت شریف پڑھنے کے لیے. اچھا ذمہ داری میرے پاس تھی. اچھا عبدالحبیب بھائی کو میں کال کروں, اچھا ان کے آفس کے اندر سگنلز نہیں آتے تھے. اچھا اب میں ان کو کال کروں ڈائریکٹ ان کے نمبر پہ, یہ کال ریسیو نہیں کر رہے. میں نے 2-3 دفعہ کال کی, ریسیو نہیں کیا. پھر میں نے آفس میں کال کیا, میں نے آفس میں کال کی تو کسی نے ریسیو نہیں کیا. اچھا ان کے آفس میں سسٹم ایسا تھا کہ کوئی کال ریسیو نہیں کرے تو کوئی بھی ریسیو کر سکتا ہے, تو ان کے والد صاحب نے فون ریسیو کر لیا. اب جب انہوں نے ریسیو کیا تو میں نے ڈائریکٹ کال کر رہا تھا, میں موبائل پہ اس ٹائم کال ایکسپینسو تھی, تو میں کال کر رہا تو کوئی اٹھائے, تو مجھے ذرا میں نے کہا یار کب سے فون کر رہا ہوں ابھی تو فون نہیں اٹھایا, ایسے نہیں کیا ویسے نہیں کیا, مجھے ٹینشن ہو رہی ہے. عبدالحبیب آئیں گے نہیں آئیں گے, کہیں سفر پہ تو نہیں چلے گئے, کیا مسئلہ ہے. اچھا میں نے تھوڑا آج ان کے والے سے کچھ بھی نہیں بولا, کچھ بھی نہیں بولا, کچھ بھی نہیں بولا. اچھا یہ کسی کے ساتھ مصروف تھے, یہ کسی کے ساتھ مصروف تو آفس میں ہی تھے. عائشہ صاحب نے کہا کہ آپ ابھی رکیے. ابھی پھر آئے عبدالحبیب بھائی. عبدالحبیب بولنے یار رشد بھائی وہ میرے والد صاحب تھے بھائی, آپ تو یار ایسا سنا رہے ہو ان کو یار بھائی, وہ کوئی اور آدمی نہیں تھا, میرے والد صاحب ہیں وہ. تو میں نے کہا یار میں معذرت چاہتا ہوں عبدالحبیب بھائی, آج وہ اجتماع تھا وہاں پہ تو آپ سے مجھے ٹینشن ہو رہی تھی, آپ آئیں گے, سب کو میں نے دعوت دی ہوئی ہے. اچھا عبدالحبیب بھائی کا ایسا بھی تھا کہ جب بولتا تھا نا آج چوک در عبدالحبیب بھائی دیں گے چوک درس, تو الحمدللہ چوک درس کے اندر بھی الحمدللہ جو نارمل تعداد ہوتی تھی اس میں زیادہ تعداد ہو جاتی تھی. ایک محبت کا سلسلہ تھا, اور پھر اب یہ پتا تھا کہ عبدالحبیب بھائی آئیں گے نعت پڑھنے کے لیے, تو ایک سلسلہ بھی تھا. اب مجھے ٹینشن, وہ سب آ گئے, عبدالحبیب بھائی سے بات نہیں ہو رہی. تو الحمدللہ نہ انہوں نے کچھ کہا مجھے, نہ ان کے والد صاحب نے کچھ کہا مجھے. کیا بات ہے, یعنی آپ کی گفتگو سے یہ سمجھ آیا کہ ٹائم کے پابند اس وقت بھی تھے, اور اگر کچھ اس طرح کا معاملہ کچھ ہو جاتا, جیسے آپ نے کہا نا چوک درس عبدالحبیب بھائی نے دینا تو پہنچیں گے ٹائم پر, نعت پڑھنی ہے تو پہنچیں گے ٹائم پر. اللہ ماشاءاللہ کبھی تو انسان کے ساتھ سبھی کچھ ہو جایا کرتا ہے. چلیں ماشاءاللہ. عبدالحبیب بھائی بولنا بھی نا تھوڑا سا شروع میں بڑا لگتا تھا آکورڈ, کیونکہ لفظ اصل میں تو فیصل بھائی بولتے تھے. اچھا اصل نام تو فیصل, ہم تو فیصل کے نام. تو یہ فیصل سے عبدالحبیب تک کا سفر کیا ہے, یہ ذرا بتائیں ہمارے ناظرین کو. فیصل والے ہم تو براؤن امامے والے ہیں نا, ہم براؤن سے گرین پہ گئے اور گرین سے اب وائٹ پہ آئے, ہم نے تو 3. ہاں اصل میں میرے تمام ڈاکیومنٹس میں جو نام ہے وہ فیصل ہی ہے اب بھی. پاسپورٹ کہہ لیں, شناختی کارڈ کہہ لیں, یا پھر ہمارے اسکول سرٹیفکیٹس کہہ لیں, تو فیصل سے ہی میں مشہور تھا. اور ہوا یہ کہ ایکچولی میں نے بتایا پہلے بھی آن ایئر بتایا کہ امروں میں نے 2 نام رکھے جاتے ہیں, ایک اذان کا نام ہوتا ہے اور ایک پکارنے کا نام ہوتا ہے. میرا اذان کا نام حبیب تھا, ایکچولی عبدالحبیب تو نہیں تھا, حبیب تھا. اچھا وہ میرے دادا کے نام پہ رکھا گیا, میرے دادا کا نام بھی عبدالحبیب تھا. تو ہوا یہ کہ فیصل چلتا تھا. تو امیر اہل سنت سے جب قربت ہوئی نا, تو امیر اہل سنت نے فرمایا کہ یار آپ کا اتنا اچھا نام جب عبدالحبیب ہے تو ایسا کریں آپ اپنا نام عبدالحبیب ہی کہا کریں. اور امیر اہل سنت نے عبدالحبیب کہنا شروع کر دیا. تو وہاں سے چل تو پھر آہستہ آہستہ پوری دعوت اسلامی میں. اچھا اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو پرانے ہیں, تو اب بھی میرے پرانے رشتہ دار ہیں, تو وہ فیصل کہہ کے مجھے پکار رہے ہوتے ہیں. تو لیکن یہ کہ اچھا بعض اوقات تو بڑا جو ہے نا وہ چٹکلا ہو جاتا ہے کہ اچھا اس زمانے میں بڑا ہوتا تھا جب یہ دو نام ساتھ چل رہے تھے نا, تو مجھے آفس پہ کال, کیونکہ بزنس دیتے تھے فیصل کے نام سے جانتے تھے, تو مجھے کال آتی تھی. تو کون بول رہے ہیں؟ میں فیصل بول رہا ہوں. کہ عبدالحبیب سے بات کرنی ہے. میں نے کہا 1 منٹ ہولڈ رکھیں. ہاں میں یہ نہیں کہتا عبدالحبیب, اچھا میں کہوں میں عبدالحبیب, تو پھر فیصل کون ہے, پھر بحث پڑتی تھی. تو میں نے کہا 1 منٹ ہولڈ رکھیں. جی فرمایا عبدالحبیب بول رہا. اچھا وہ بات ہو جاتی ہے. کبھی کبھی میں فون اٹھاؤں, کون بول رہا ہے؟ عبدالحبیب بول رہا ہوں. مجھے فیصل سے بات کرے, بولے ہولڈ رکھے 1 منٹ. واہ. تو میں اس طرح کور کرتا رہا. ورنہ میں نے کہا بحث ہوگی بھائی, کیوں نام 2 ہیں, تو وجہ کیا ہے. تو یہ چلتی رہی. اچھا اب بھی کیا ہوا, ہمارے جو ہے نا وہ پرانے کچھ بزنس مین تھے, تو ان کو کسی نے دعوت دی کہ یار عبدالحبیب صاحب آئیں گے تو آپ بیان میں آئیں گے. تو کہا کون عبدالحبیب, ہم تو نہیں جانتے.
تو پھر انہوں نے میری تصویر دیکھا، بولا یار تو فیصل بھائی ہیں یار، ہمارے پرانے دوست ہیں. تو اچھا وہ ہمارا ذمہ دار لڑنے لگ گیا، وہ فیصل نہیں ہے عبدالحبیب ہیں بھائی. وہ کہہ رہے میں کہہ رہا ہوں فیصل ہے، وہ کہتے نہیں عبدالحبیب بھائی ہیں ہمارے. پھر وہ میرے پاس ہے، بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی آپ کے لیے فیصل ہے، ان کے لیے عبدالحبیب ہے. اب آپ دونوں عبدالحبیب کہا کرو، میں نے فیصل نام آلموسٹ آبسلیٹ کر دیا ہے. یہ سارے پرانی باتیں ہیں ماشاءاللہ. کیا بات ہے معین بھائی. جی. ایک دلچسپ سا واقعہ ہے. ہم قافلے میں تھے مہراب پور. اچھا. تو حاجی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، ان کے ساتھ کچھ شخصیات بھی تھیں. تو رات کو 2-2:30 بجے میں اٹھا تو دیکھا سارے قافلے والے عبدالحبیب بھائی وغیرہ جتنے ہیں نا، حاجی صاحب وغیرہ، یہ سب غائب. آپ امیر قافلہ تھے؟ جی. اب وہ سندھ کا علاقہ تھا. میں ڈر گیا، میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کوئی بھی نہیں ہے. میں نے باتھ روم وغیرہ مسجد کے اندر حصہ کوئی بھی نظر نہیں آیا. میں ڈر گیا، میں نے کہا شاید ڈاکوؤں کا علاقہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ شخصیات اٹھا کے لے گئے. رات کو 2:30 بجے میں روڈ پہ نکلا ڈھونڈتے تو پہنچا تو پتہ چلا ایک ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے چائے وغیرہ کا تکلف. اچھا میں نے یہاں کتائیوں کے ساتھ، ندیم تو یاد ہے مجھے، منصور بھائی، مجاہد، ہم نے چائے پراٹھا کتنا کھایا ہے. یعنی خاص گزری کا تو ہمارا ناشتہ بندہ ہوا تھا نا. ہم نے فجر کا درس دینا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ گزری پہ جا کے وہ چائے پراٹھا کھانا. اچھا یہ والے گلی والا بھی اپنے ہوٹل پہ آخر میں تو بہت چائے پراٹھے کھائے. میدو بھائی کے ہوٹل کے سامنے والا. یہ ہم کھالے جمع کرنے سے پہلے عید کی نماز کے بعد آپ مجھے اور ایک لیاقت بھائی جو امریکہ میں گزری کے ہوٹل میں پراٹھا اور ملائی، یا ملائی آپ شوق سے کھاتے تھے بچپن میں، تو چائے، پھر اس کے بعد ہم کھالے جمع کرتے تھے. 1 بج جاتا تھا. منصور کی گاڑی چلانے میں پراٹھا ضروری ہوتا تھا نا، مسئلہ یہ ہے. الحمدللہ. کھالوں کا بار بار ذکر ہوا ہے عبدالحبیب. میرا کریز تھا کھالے جمع کرنا جو ہے نا، میرا کریز تھا الحمدللہ. میں اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ایک بار میں نے 100 پوری کر لی تھی. اچھا اس میں ہم کیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس جو ہے نا، میں ظاہر سوزوکی کے بھی پیسے بہت لگتے، میرے پاس چھوٹی گاڑی ہوتی تھی الٹو. اچھا. تو میں الٹو کی ڈگی میں پھر کھالے جمع کر، پہلے اسکوٹر پہ کرتے تھے، پھر ہماری ڈگی میں. اچھا پھر ڈگی میں گاڑی خراب ہو جاتی ہے. ہاں اس کے کئی دنوں تک پھر وہ کھالوں کی اسمیل جو ہے نا وہ گاڑی میں رہتی تھی. تو پھر ہم اس کو پھر سروس کرواتے تھے. تو الحمدللہ کیونکہ مجھے یہ تھا کہ گاڑی میں جلدی ڈرائیو ہو جاتی ہے اور فٹافٹ اپنی گاڑی میں رکھی اور چل. تو ماشاءاللہ کھالے تو بہت جمع کی. پھر حج کا سلسلہ جب شروع ہوا تو پھر وہ کھالوں میں بریک آیا. لیکن اس زمانے میں بھی میں نے پھر سب اپنے کانٹیکٹ نمبر اپنے نگرانوں کو دیے. اس وقت کیا معمولات ہیں آپ کے عید کے موقع پر کھالے جمع کرتے ہیں؟ ابھی تو بس 1-2 سالوں سے ہی حج کا سلسلہ نہیں رہا، ورنہ تو تقریباً حج پہ ہوتے تھے. نہیں کانٹیکٹس کے ذریعے سے. ہاں بالکل. میں وہاں سے بھی، اچھا مزے کی بات ہے، مکے سے بھی میسج کرتا تھا کہ بھائی آپ کی خال لینے اسلامی بھائی آئیں گے. وہ اسلامی بھائی کو دیکھیں یہ دعوت اسلامی ہماری ہے اور ماشاءاللہ اتنا دنیا بھر میں کام ہو رہا ہے، تو یہ کوشش تو ہمیں کرتے رہنا چاہیے ماشاءاللہ. بالکل. میرا خیال ہے رضوان بھائی موجود ہیں، پہلے حکیم صاحب سے بات کر لیں. ان کو تو آج میں نے ان کو بھی میرا خیال 30 سال بعد ہی دیکھا ہے. کب ملاقات ہوئی آپ سے؟ آج کتنے ٹائم بعد ہو رہی ہے؟ نہیں آپ سے 2007 میں ملاقات ہوئی تھی. 2007 میں ہوئی تھی. پھر بھی کتنے 17 سال ہو گئے ماشاءاللہ. 17 سال. اس کے بعد سے پھر آپ ہم نے قافلوں میں بھی ساتھ سفر کیا ماشاءاللہ. آپ کے ساتھ ہم ادھر گئے تھے، کیا کہتے ہیں، بلوچستان گئے تھے. آپ کو یاد ہے نا؟ جہانگیر بھائی بھی ساتھ تھے، عبدالواحد بھائی ساتھ تھے، شاید مجاہد بھائی بھی ساتھ تھے. ڈام گئے تھے. ہاں ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے، مجھے یاد تو نہیں. وہاں پہ گئے تھے. میں آپ کا چہرہ اور آپ کی پرانی باتیں، آپ کی وہ میٹھی، آپ کی تو باتوں پہ ہم بہت مسکرایا کرتے تھے ماشاءاللہ. بڑی باغ و بہار شخصیت ہے. ہم بس کے ذریعے بلوچستان گئے تھے ہم لوگ قافلے میں. تو وہاں پہ ایک صاحب نے اپنے گھر میں مہمان ٹھہرایا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے کھانا بھی کھلایا تھا. اس کے بعد ہم نے تبلیغ کی، اس کے بعد پھر واپس آ گئے تھے. بہت اچھا سفر رہا آپ کے ساتھ. وہ پہلے کی بات ہے 98 یا 97 کی. اس وقت گئے تھے، پہلا قافلہ ہمارا. اس کے بعد آپ سے میاں والی بھی گئے تھے شاید. میاں والی میں آپ تھے؟ ہم یہی کہہ رہے تھے میرے ساتھ میاں والی کے ساتھ میاں والی بھی گئے تھے. ہاں میاں والی کا قافلہ میرے لیے اس لیے یادگار ہے. اچھا اس زمانے میں قافلے کا باقاعدہ کوئی اس طرح کا جدول نہیں ہوتا تھا. تو ہمارے 8 دن کا شاید قافلہ تھا. تو ہمارے نگران صاحب نے ہم کو کہا کہ سب سائیکل کرائے پہ لو. اچھا ظہر آپ نے ایک مسجد میں پڑھنی ہے، عصر ایک مسجد میں پڑھنی ہے، مغرب ایک مسجد میں، سب جگہ درس دینا ہے، رات کے اجتماع کی دعوت دینی ہے. تو ہم سب جو ہے نا سائیکلیں لے کے نکل گئے. فیضان سنت ساتھ ہوتی تھی، تو درس دیتے دیتے پھر رات کو سب کو ہم اس مسجد میں لاتے تھے جہاں پھر ہمارا اجتماع ہوتا تھا. کھانے بنائے ہم نے قافلوں میں، پیازیں کاٹی. ایک پیر صاحب کا گھر تھا، انہوں نے ہمیں ناشتہ بھی کرایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، دعوت دی تھی. پھر وہاں پہ بہت اچھا پروگرام رہا آپ کے ساتھ ماشاءاللہ. پھر وہاں سے الحمدللہ اچھی تبلیغ کر کے واپس آئے تھے. بہت اچھا سفر گزرا تھا آپ کے ساتھ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا چلے ایک مجھے موقع مل گیا. آج کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جن کے ساتھ بچپن گزرا ہے، جوانی گزری ہے، 30 سال پہلے ہم ساتھ رہے ہیں. تو یقیناً اس زمانے میں حقوق العباد کے کچھ ایسے معاملات ہوئے ہوں گے
جو میری وجہ سے آپ کی دل آزاری ہوگی تو آج اللہ کی رضا کے لیے موقع ملا, میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں. اللہ کی رضا کے لیے آپ مجھے معاف کر دیجیے گا. بعض اوقات اچھا اب جب مصروفیت زیادہ ہو گئی ہے, کبھی کبھی انسان ہے نا, آپ کو دل میں خیال آتا ہوگا یار عبدالحبیب بھائی سے ملنا ہے, یا میں کہیں نظر آیا ہوں گا اور میں آپ سے پراپر مل نہیں سکا ہوں گا, تو آپ کو یہ فیل ہوگا یار پرانے دوستوں کو بھول گئے. تو کسی بھی حوالے سے میری وجہ سے دل آزاری ہوئی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا, کیونکہ یہ موقع اچھا ہوتا ہے کہ پرانے لوگوں سے بات ہو جائے مرنے سے پہلے, ہم معافی ترافی آپس میں کر لیں. یعنی ماشاء اللہ بہت, میرا تو زندگی کا یادگار دن ہوتے تھے. میں نے پی این ٹی کالونی میں جتنا انجوائے کیا ہے نا, وہ مجھے سب یاد ہے. اور ماشاء اللہ جو آپ لوگوں کا پیار, میں نے کتنوں کے گھروں میں کھایا ہے, آپ میں سے کتنوں کے گھروں میں جا کے. اچھا مزے کی بات پتہ ہے, ایک اور کلچرل ڈفرینس بتا مجھے, پی این ٹی میں زیادہ مزہ کیوں آتا تھا, پی این ٹی اور پنجاب کالونی میں ہمیں میمن, ان کے سارے کھانے ڈفرینٹ ہیں. اچھا, تو ہمیں جو ہے نا یہ دلی والوں کے اور یہ ان کے کھانے یہاں ملتے تھے. تو کبھی میں نے وہیں بڑے پہلی بار اس طرح کے یہاں کھائے, وہ پھلکیاں, اور میں کچھ چیزیں تو ہاں, پھر شیر خورما تو وہ صدر عالم کے گھر پہ ہر عید الفطر والے دن میرا کام یہ ہوتا تھا کہ ہم مختلف مسجدوں میں اسٹال لگاتے تھے. میرے پاس گاڑی ہوتی تھی سوزوکی, تو ہم سب اسٹال والوں کو پھر میں جمع کرتا تھا. فطرہ جمع کر کے فارغ ہوئے, اب سب اجتماعی ناشتہ کرتے تھے. تو وہ ناشتہ ہمارا ان بھائی کے گھر پہ ہوتا تھا, اللہ ان کو بھی سلامت رکھے. تو یہ ساری یادگاریں ہیں ماشاء اللہ. شادی کا سیرا بھی عبدالحبیب بھائی نے پڑھا. کیا پڑھا تھا؟ سید شمیم قادری دولہا بنا. مجھے یہ آپ کیا چاہتے ہیں ایک بار پھر پڑھ دو. شادی کے بعد یاد نہ رہا, آمین. ہوا یہ تھا کہ شادی میں, ہماری شادی میں تھا, بندوبست کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ آئے, تو یہ ہم سے پہلے پہنچ گئے تھے. اچھا, تو ہم کئی دیر ہو گئی تھی, تو جب ہم واپس اپنے گھر میں آئے تو بجائے اس کو ہم ان کو ویلکم کرتے, انہوں نے ہمیں ویلکم کیا. کیا بات, کیا بات. اچھا, عاشر میرا نام ہے. تو ہم عبدالحبیب بھائی کے طور پہ ہم لوگ یہ بھی ڈیوٹی لگاتے تھے, تو ہم لوگ جاتے تھے کھانے جمع کرنے. تو ہم لوگ کی مخصوص یہ ہوتی تھی کہ ڈیفینس وغیرہ میں تھوڑی عزت سے مل جاتی ہیں. اچھا, یہاں تو ایک دوسرے کو ہی تھریڈ دینی ہوتی تھی, تو اور اپنا ہی تھریڈ دے رہا ہوتا تھا, آگے کیا کریں, تو ہم ڈیفینس میں جمع کرتے تھے. تو ہماری جو وہاں کی وصولی یہ ہوتی تھی, اس کا جو ریوارڈ ملتا تھا وہ ان کے گھر سے باربیکیو آتا تھا. اچھا, وہ مجھے آج تک یاد ہے. ہم مل کے باربیکیو کھاتے تھے. صحیح ہے, ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے کلام کی کافی باتیں ہوئی ہیں, بچپن سے پڑھتے تھے کچھ اشعار جو پرانا کلام آپ پڑھتے تھے, تو آپ کا ابھی سب سے وہ بھی مدنی جاوندا. کوئی بھی میرا خیال ہے میں چاہ رہا ہوں پہلے ہم جو دو چار لے گئے سب اپنی اپنی بات کر لیں, پھر ہم اینڈ کلام پہ کر لیتے ہیں. فہیم بھی رہ گئے, رضوان رہ گئے. ہمارے ایک مسجد کے امام تھے ناظر سیالوی صاحب, بہت فیسینیٹنگ پرسنالٹی ماشاء اللہ, اللہ ان کو آمین جنت الفردوس میں جگہ دے. تو بڑے فقار والے آدمی تھے. میں لوگوں سے میں نے دیکھا تھا ملتے, لوگوں سے ڈرتے بھی تھے. مطلب یہ نہیں کہ کوئی بد اخلاق تھے, لوگ عزت کے سے ڈرتے تھے, لیکن وہ ان کے ساتھ بڑی انکساری سے ملتے تھے. تو بڑا میرے لیے اسٹرینج تھا کہ ارے امام صاحب ہو کے بھی بڑی ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں. یہ مجھ پہ واقعی ان کی بڑی شفقت تھی, اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے ماشاء اللہ. جی اور کوئی, عاطف بھائی. ذہنی آزمائش ہوا تھا اس گراؤنڈ میں, یہ جو مٹھائی والے کے سامنے, تو میں اس پروگرام میں آخر فائنل تک پہنچا تھا. ذہنی آزمائش کے نام سے نہیں ہوگا, میرے کو کوئز پروگرام کیا ہوگا. کوئز پروگرام تھا, تو اس میں آپ نے مجھ سے آخری فائنل میں ایک کون سے سن کی بات ہے؟ 90 کے بعد کی بات ہوگی. تو اس میں آپ نے مجھ سے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. تو اس کا جو یہ مصرع آخر والا, تو یہ اس وقت میرے دماغ میں نہیں آیا, تو میں ڈس ہارٹ ہو کے ہار چکا تھا, اور پھر بوجھل قدموں سے بڑھنے لگا. تو پھر پیچھے سے ایک اسلامی بھائی نے مجھے آواز دیا کہ جو رنر اپ جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی انعام کا سلسلہ ہے. تو پھر امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہمارے سید علی باپو ہیں, ان کے ذریعے ملا. تو بلا دل خوش ہوا, اور پھر مطلب بڑی سعادت ہے میری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مطلب آپ کوئز کی طرف آپ کا, اچھا مجھے بالکل یاد نہیں ہے کوئز پروگرام. مجھے وہ ایک بیان ضرور یاد ہے جو ہم نے ماں کے موضوع پہ کیا تھا, لیکن نہیں یہ تو سوال جواب ہوا ہے. یہ بتا رہے کوئی بچوں کا کوئز پروگرام ہوا ہے. میرا خیال ہے ہم نے شاید تقریب اسناد کی ہوگی کوئی مدرسے کی, اور اس میں کوئی کوئز پروگرام کیا ہوگا. پرانی بات ہے یہ تو. کوئز کی طرف آپ کا جو ہے نا وہ مطلب ذہنی آزمائش بعد میں واپس آیا ہے. کیا بات. میرا خیال رضوان بھائی موجود ہیں. جی رضوان بھائی میرے اس کلاس فیلو, ہم 9th میں ساتھ تھے یا 8th سے ساتھ, رضوان بتائیں گے مجھے. تو 4th میں آپ نے داخلہ لیا تھا, پھر اس کے بعد 5th سے ہم ساتھ تھے. 5th روز, 6th روز, 7th پنک میں چلا گیا تھا, آپ روز میں تھے. تھوڑا سا فرق ہو گیا تھا. ہم اسکول کے ساتھی تھے الحمدللہ. تو اسکول سے ہم لوگ پی این ٹی یعنی عبدالحبیب بھائی کے گھر پہ آتے تھے. میں اور ایک میرا دوست تھا حامد, مرحوم حامد بھائی, مرحوم حامد بھائی, وہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو وہ ہم اسکول سے جب بھی آتے تھے تو ان کے یہاں کہتے تھے کہ بھائی کرکٹ کھیلیں گے ہم لوگ. تو جب بھی کرکٹ کھیلنے آتے تھے تو عبدالواحد بھائی ایک ہوتے تھے, اچھا, وہ آتے تھے سائیکل پہ, اور عبدالحبیب بھائی سے کچھ باتیں کرتے تھے, سلام دعا کرتے تھے.
پھر ہمیں عبدالحبیب بھائی PNT کالونی میں الفلاح مسجد میں لے جاتے تھے, وہاں پہ کہتے تھے کہ وہیں نماز پڑھیں گے, مغرب عصر مغرب عشاء. تو ہم یہاں نماز پڑھنے آتے تھے, تو عبدالحبیب بھائی بچپن ہی سے میں نے دیکھا ہے کہ اسکول کے اندر بھی وہ نعت خوانی میں ہی ان کا تلاوت قرآن میں فرسٹ ہمیشہ آتے تھے. اچھا. اور نعت خوانی میں ان کا بڑا یعنی ان کا شوق تھا, اور وہاں پر وہ نعتیں بھی پڑھتے تھے. اور یہاں پہ PNT کالونی میں ہم درس وغیرہ ان کا سنتے رہتے تھے. تو یہاں سے پھر منصور بھائی سے بھی ہماری جان پہچان ہوئی. اب محمد علی بھائی, سید بھائی, وہ بھی تھے, ہمیں جانتے تھے. تو حالانکہ رضوان اس علاقے میں نہیں رہتے, رضوان خارادر میں رہتے ہیں. میں خارادر میں رہتا تھا. اچھا یہ بتائیں عبدالحبیب بھائی, اب جیسے آپ کے دوست جمع ہیں تو دوستوں کی گیدرنگ بھی ہوتی ہے نا, مل کر بیٹھتے ہیں, جمع ہوتے ہیں. تو ان سب میں کون ایسا تھا کہ ایک دوست ایسا ہوتا ہے نا سب کو فون کر کے جمع کرتا ہے, تو آپ میں سے ایسا کون تھا؟ اصل میں ہمارا یہاں یعنی میرے یوں سمجھے کہ یہ والا ایریا نا فرینڈ سرکل نہیں تھا. اچھا. یہاں ہماری دوستیاں اللہ کی رحمت سے اجتماع, بیان, درس, اس کی وجہ سے. رضوان ہمارے کرکٹ کے ساتھیوں میں سے تھے. اچھا. اور ایک دو اور اسلام تھے جو بلاک 8 میں تھے, تو وہاں وہ تھوڑے سے دوست بھی ماڈرن سے تھے, لیکن ان کے ساتھ ہم کرکٹ کھیلتے تھے. یوں سمجھے کہ پھر اس کے بعد شام کو آ کے جب دعوت اسلامی کے رنگ میں آتے تھے تو PNT آ جاتا تھا. تو یہاں لیکن کھانا پینا ہو گیا تو منصور بھائی ہوتے تھے, اور 3-4 ہم کبھی کون سے چائے پراٹھا کھا رہے ہوتے تھے, یا کسی نہ کسی کے گھر پہ جو ہے وہ کوئی دعوت ہوتی تھی. تو ماشاءاللہ یوں ہمارا یہ سرکل رہا. آج کل کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پہلے آپ لوگ ساتھ ہوتے تھے, تو کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہو کہ اب تم ہمیں آپ ٹائم ہی نہیں دیتے, کوئی ناراض ہو جاتا ہو سکتا ہے اس طرح کے واقعات بھی آپ کے ساتھ ہوئے ہوں. آپ کے جب اتنے زیادہ چاہنے والے ہو نا تو کچھ نہ کچھ تو پھر ناراض لوگ بھی ہوتے ہیں. اچھا کچھ لوگوں میں نا ایک عنصر ہوتا ہے جو بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں. ہاں, ان کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ ان کو بار بار منانا پڑتا ہے. تو وہ ایک ہوتی ہے, ایک ہر طرح کی کوالٹی ہوتی ہے. تو پھر وہ اس زمانے میں بھی تھی, ہم بھی کبھی کبھی جا کے کچھ اسلام بھائی کو منایا کرتے تھے. اس زمانے میں بھی ناراض ہونے والے ناراض ہوتے تھے. تو یہ کام کا حصہ ہے. اور اب ماشاءاللہ لوگ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ یار ایک بندہ مصروف ہے. تو آپ دیکھیں اصل چیز پتہ کیا ہے, آپ جب بھی کسی سے ملیں, بے شک کئی سالوں بعد ملیں, اس کو یہ احساس نہ دلائیں کہ بھائی آپ کوئی بڑے آدمی ہو گئے. آپ جب اس کو یہ احساس دلائیں گے نا میں آپ کا وہی والا دوست ہوں بھائی, اور وہی بھائی ہوں, اور آپ کے ساتھ ہی آگے بڑھا ہوں, تو پھر وہ سارے پچھلے گلے شکوے دور ہو جاتے ہیں. ایک تو 15-20 سال بعد ملاقات ہو اور حضرت کی ٹور ہی الگ ہو, اس کا اسٹائل ہی الگ ہو, تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو فیل ہوتا ہے کہ یار اب وہاں پہنچ کر ہمیں بھول گیا ہے. تو یہ میں سب کو ہی مشورہ دوں گا کہ ہمیں اپنی روٹس کو آلویز یاد کرنا چاہیے. اور ماشاءاللہ یہی لوگوں کی دعائیں ہیں, یہی ہمارا ایک وہ تھا کہ آج ہم یہاں تک دعوت اسلامی پہنچی ہے. اب میرا خیال ہے میں پروگرام کو اینڈ کرنے سے پہلے 1-2 باتیں آپ سب سے, میری نیت تھی کہ میں ایک اور نیت لے کر آیا تھا کہ اپنے پرانے دوستوں سے جب ملاقات ہوگی کہ ہم میں سے بہت سارے اسلامی بھائیوں نے اس زمانے میں دعوت اسلامی کا کام کیا کہ جس زمانے میں دعوت اسلامی بہت بہت چھوٹا پیمانے پر کام کر رہی تھی, اسٹارٹ اپ تھا دعوت اسلامی کا. اور اس زمانے کا جذبہ اور اس زمانے میں آپ سب کی اسٹرگل آج میں بھی یاد کرتا ہوں تو میں اپنے بارے میں بھی حیران ہوتا کہ میں نے بھی یہ کیا تھا. جیسے میں نے بتایا کہ ٹرین میں کہاں بیٹھ جاتے تھے, تو کہاں سو جاتے تھے, تو بس کی چھت پہ چلے جاتے تھے, میلوں دور سائیکل پر جاتے تھے, اور پمفلیٹ وہ پوسٹر لگاتے تھے, تو ٹینٹ لگاتے تھے, تو دریاں بچھاتے تھے. تو وہ تو یوں سمجھے اسٹارٹ اپ تھا. اور آج دعوت اسلامی جہاں پہنچی ہے, آپ یقین کریں اب تو کام کرنے کا مزہ ہی اور ہے, لیول ہی اور ہے نا, اب تو اسکیل ہی اور ہے. یعنی آپ اس زمانے میں شاید 200 لوگوں تک بات پہنچا سکتے تھے, آپ 2 کروڑ لوگوں تک بات پہنچا سکتے ہیں. اللہ پاک قبول کر لے تو آج جو نیکیوں کی ملٹیپلیکیشن ہے وہ تو کہاں پہنچ گئی ہے. تو آپ سب تو میرے ہی ساتھ تھے نا, یعنی آپ میں سے بھی کچھ عبدالحبیب بنتے, آپ سے بھی کچھ اور لوگ اور مجھ سے آگے جاتے اور دعوت اسلامی کا بڑا کام کرتے. تو یہ میں اپنے بھائیوں کو, اپنے دوستوں کو پیغام دینے آیا ہوں کہ دعوت اسلامی اب بھی ہماری ہے, اس میں اب بھی وہ روحانیت موجود ہے, اس میں اب بھی وہ بلکہ اب اس سے بڑے پیمانے پر کام کی ضرورت ہے. اچھا پھر چونکہ پہلے کیا ہوتا تھا یہ مجھے اندازہ ہے, اب سمجھنے کا آ رہی ہے کہ نگران کیا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ذمہ داریاں کم ہوتی تھی, اس لیے یہ ذمہ داری ملتی تھی کہ دری اٹھا لو, کتاب لے آؤ, برتن اٹھا لو, فلاں اعلان کر دو. اب تو 100 شعبہ جاتے ہیں, اب تو ذمہ دار چاہیے ہم کو, اب تو کام اتنا بڑا ہے کہ ہمیں بہت سارے برین چاہیے. اچھا اب مزے کی بات پتہ ہے کیا, ایک اور خوبصورت بات, ہم سب اس زمانے میں لڑکے تھے, نوجوان تھے, اتنی اپروچ نہیں تھی, میچورٹی نہیں تھی. اب تو ہم نے اپنی فیملیز کو دیکھ لیا, اپنی زندگی گزار لی. اب جو ہمارے پاس تجربہ ہے, اب جو گفتگو میں شائستگی ہے, اب جو ہمارے پاس میچورٹی کا لیول ہے, اب تو ہم اور بڑا دین کا کام کر سکتے ہیں. تو ہم جب اپنی زندگی کے ایک تجربے والے سٹیج پہ پہنچ گئے, دعوت اسلامی اس لیول پر پہنچ گئی ہے, تو وائی ناٹ اگین. تو میں یہی مشورہ آپ کو دینے آیا تھا کہ لیٹس, دیکھیں دنیا سے ہم سب نے جانا ہے. آج ہم کوئی 20 سال بعد ملا ہے, کوئی 25 سال بعد ملا ہے, ہو سکتا ہے آج سے 2, 5, 10 سال بعد دوبارہ کوئی ملاقات ہو, تو ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ لوگ ہی نہ ہوں دنیا میں. بھائی جانا تو سب نے ہے نا, مجھے بھی جانا ہے, آپ نے بھی جانا ہے.
تو میرا مشورہ یہی ہے کہ اب تو بزرگوں کا مدنی چینل بھی آ گیا, ٹھیک ہے نا, یعنی بزرگوں کے لیے بھی دعوت اسلامی کا شعبہ بن گیا, ہم میں سے بہت سارے بزرگوں والی سائڈ پہ پہنچ گئے ہیں, ٹھیک ہے, محبت بڑھاؤ مجلس الگ ہے, تو اتنے سارے ڈپارٹمنٹ ہیں. تو میری گزارش یہی کہ کچھ نہ کچھ اپنے لگائے ہوئے گلشن, میں تو یہ کہوں گا کہ آپ وہ سب ہیں جنہوں نے دعوت اسلامی کے اس پودے کو پانی دیا ہے, آپ نے کھاد دی ہے, آج یہ دعوت اسلامی وہاں تک پہنچی ہے. تو جو پودے آپ نے لگائے ہیں, جو گلشن آپ نے سٹارٹ کیا ہے, دس از دا ٹائم, اب تو پھل کھانے کا وقت آیا ہے. اور اب آپ غائب ہو گئے ہو, اب آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو انوالو نہیں ہیں. تو شوکت یاد آ رہی نا باتیں, تو یہ میں مشورہ دینے آیا تھا کہ یار اب آپ سارے واپس آؤ, پھر ملتے ہیں, پھر دعوت اسلامی کا کوئی کام لیجئے, دنیا سے صبرے جانے, کچھ ایسا کر جاؤ کہ ہم جب قبر میں جائیں تو قیامت تک ثواب کے تحفے ملتے رہیں. تو انشاءاللہ آپ سب کی ایبلٹیز کے مطابق ہمارے پاس کام ہے. اکاؤنٹنٹ کے لیے اکاؤنٹنٹ کا کام ہے, تو بلڈر کے لیے بلڈر کا کام ہے, حکیم کے لیے ہماری حکیموں کی اور کیا نام ہے ڈاکٹروں کی مجلس بن گئی ہے. تو سب کا کام ہے نا بھائی, نیکی کی دعوت تو ہر شعبے میں دینی ہے نا. تو میری گزارش اپنے تمام پرانے بھائیوں سے, دوستوں سے یہی ہے کہ جتنی زندگی رہ گئی ہے اپنے دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ دعوت اسلامی کا کام ضرور کیجئے. ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں شرکت کریں. مذاکرے میں وہاں نہیں آ سکتے تو مدنی چینل پر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں. یقین کریں ہم لکی ہیں کہ ہم نے امیر اہل سنت کا دور پایا ہے, اور آپ میں سے کئیوں کی پرانی ملاقاتیں امیر اہل سنت سے, تو آج وہ ہمارے درمیان ہیں نا, ان کی برکتیں لوٹیں. تو ہر ہفتے مذاکرہ سنیں, ان کو دیکھیں, فیضان مدینہ آئیں, تو انشاءاللہ آپ میں سے بہت سے کو دیکھ کر وہ بھی یاد کریں گے کہ ان کے تو ماشاءاللہ یادداشت بھی کمال کی ہے. تو آئیں, ان کی برکتیں لوٹیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ملاقات کا جو اگلا ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ اب سے ہم پھر دعوت اسلامی کا کام کریں گے انشاءاللہ. بے شک اپنے اپنے لیول پر کریں. جس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اب وہ بہت ایکٹیو رول میں بھی پلے نہیں کر سکتا جتنا پہلے کرتے تھے, تو بس جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کرے نا, اور کوئی نہ کوئی ذمہ داری, درس, بیان, مدرسۃ المدینہ بالغان, قافلے. اچھا اپنے بچوں کو بھی تو ہمیں دعوت اسلامی والا بنانا ہے نا. آج ہم اپنے بچپن میں آئے تھے, میرے بچے کہاں ہیں, آپ کے بچے کہاں ہیں, تو بچوں کو لے کے کبھی اجتماع میں آ گئے, بچوں کو لے کے قافلے میں چلے گئے, تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. تو کریں گے انشاءاللہ. بڑا اچھا پیغام دیا ہے ماشاءاللہ. دوستوں میں واقعی اس طرح کے تعلقات ہونے چاہیے. اللہ کے لیے دوستی, اللہ کے لیے دشمنی ہونی چاہیے. اور دیکھیں قرآن کریم کی عبدالحبیب بھائی ایک آیت کریمہ مجھے یاد آ رہی ہے, الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دنیا میں جو گہرے دوست ہیں وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے. یعنی جن کی دوستی کا معیار تقویٰ ہے, جن کی دوستی کا معیار اللہ کی رضا ہے, تو ان کی دوستی قیامت میں بھی ان کو فائدہ دے گی. اللہ کرے ہماری دوستی بھی اللہ کے لیے ہو اور قیامت کے دن ہمیں اس کا جو ہے وہ فائدہ ملے. تو بہرحال دوستی رکھیں مگر ذاتیات تک نہیں, دین کے لیے دوستی ہونی چاہیے. اب آخر میں کلام کی آپ کی بات ہوئی, میں آخر میں یہ کہہ دوں کہ کوئی بھائی ایسے ہیں جن کو کوئی بھی بات یاد آ رہی ہو, کوئی واقعہ یاد آ رہا ہو, کیسا نہ ہو آپ کہیں یار مجھے بولنے کا موقع نہیں ملا, تو کوئی بھی بات کر. ہاں یہ میرا فیضان جیلان کے دوست بھائی ماشاءاللہ. فیضان جیلان کا مطلب یہ ایک تھا کہ عدنان بھائی تھے, ہمارے روب بھائی تھے, تو اب وہ کس طرح کام ہو کس طرح ہو, تو دماغ میں ذہن میں آیا کہ ہم درس قرآن کے سلسلے سے یہ سلسلہ, تو میں عدنان بھائی اور عبدالروب بھائی عبدالحبیب بھائی گھر پہ گئے, کبھی یہ ہمارے ذہن میں آ رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ بہترین فرسٹ کلاس. تو مرحوم مفتی امین صاحب, جی اللہ ان کو جنت نصیب کرے, تو ان کا وقت لیا, اور ہم نے یہ تھا فاروق پاٹکا کیا, ان کا بنگلہ تھا وہاں بلاک 9 کے اندر جہاں پہ فیضان قرآن مسجد ہے ماشاءاللہ. تو پہلے تو وہاں ایک مصلی تھا, تو وہاں پہ ہم نے ایک اسلامی بھائی کی ترکیب بنے, وہ ابھی تک وہاں امام ہیں. پھر 15 دن چھوڑ کے ہم پیر کے دن جو ہے نا ہم درس قرآن کرتے تھے. 2.5 سال وہ تقریباً رہا, پابندی سے وہ آتے تھے. اور ماشاءاللہ, اور ہمارا ٹاسک یہ تھا کہ ہم ڈیفینس کلفٹن کی شخصیات جو ہے, تاکہ ہمیں پتہ لگے ہمارے کتنے لوگ ہیں. بس وہ میرے خیال سے 1.5-2 سال ہوئے تھے, اور الحمدللہ رضوان اوپائی وغیرہ یہ ماشاءاللہ جمع ہو گئے, اور جیلان کے لیے وہ الحمدللہ سلسلہ جیلان مسجد کی میں ایک بات بتاؤں کہ ماشاءاللہ یوں تو پاکستان میں دنیا میں دعوت اسلامی نے بہت ساری مسجد بنائی. فیضان جیلان مسجد جن ارمانوں کے ساتھ بنی کہ اس پورے ایریا میں جگہ نہیں تھی, اور جب وہ مسجد بنی تو اس کا سنگ بنیاد امیر اہل سنت نے 12 ربیع الاول کی رات کو آ کے پتھر لگایا, اور آپ کے صاحبزادے بھی تھے, جانشین امیر اہل سنت بھی آئے, اور وہ تاریخی جملے امیر اہل سنت فرمائے تھے کہ بیٹا اس کی برکت سے 12 مسجدیں بنیں گی. اچھا میں کہوں کہ ایک نہیں بن پا رہی, روز پولیس آ رہی ہے, روز ہنگامے ہو رہے ہیں, کوئی بننے ہی نہیں دے رہا ہمیں یہ مسجد, تو 12 کیسے بنے گی؟ اتنی مسائل, کتنی کھلے آسمان تلے ہم نے نمازیں پڑھی, اور سردیوں میں بھی ہمارے اوپر چھت نہیں ہوتی تھی, تعمیر رک جاتی تھی, مزدور اٹھا کے پولیس لے جاتی تھی, بڑے مسائل تھے. حالانکہ ہم نے خرید کے جگہ لی تھی, تو بہت کچھ پرمیشن کے اور ایشو تھے, لیکن امیر اہل سنت کی دعا تھی, اور ایسا ہی ہوا. وہ مسجد بننے کی دیر ہے کہ اب 12 تو کیا پتہ نہیں کتنی 12 مسجدیں بن چکی ہیں کلفٹن ڈیفینس میں ماشاءاللہ. جب یہ فیضان جیلان بن رہی تھی مسجد, اور جب یہ اس کا افتتاح ہوا تھا,
تو اس وقت عبدالحبیب بھائی ہم جامعہ عثمان غنی میں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ اس وقت میں پورے جامعہ سے اسلامی بھائی آئے تھے, جو اسٹوڈنٹس تھے, طلباء تھے, بس بھر کر یہاں پر آئی تھی, اور یہاں پر تنظیمی کام, دینی کاموں کے لیے کچھ نہ کچھ الحمدللہ یہاں موقع ملا. اور یہ بات جو مجھے یاد آ رہی ہے, یہ سن 2000 کے قریب کی بات ہے. ایسا ہی 24-25 سال ہو گیا فیضان جیلان کا, بالکل ایسا ہی ہے ماشاءاللہ. اس سے کچھ عرصے پہلے جب بلوک 8 میں گھومتا تھا تو میرے کئی لوگوں سے یار مسجد کی ترکیب بنائے, سب بیک ہو جائے, مگر یہ ایسا مطلب ایسا جمع ہوئی قوم گئے نہیں کہ مطلب کہ جو کتنے سالوں ارمان تھا اللہ پاک کی اللہ نے کروایا, فٹ کام ہوا, اور ایسی غیب سے مددیں ہوئی. اور اچھا پھر فیضان بسم اللہ, بغداد, رمضان, اور دھڑا دھڑ جو ہے نا مساجد, ایک مسجد بننے کی دیر تھی, پھر لائن لگ گئی. الحمدللہ قوم ہمیں کام کرنا چاہیے پیارے اسلامی بھائیوں, اور پھر اللہ پاک غیب سے مدد کرتا ہے. اور اس مسجد کے بنانے میں میری معلومات کے مطابق بہت بڑا کردار رکن شورا عبدالحبیب بھائی کے والد صاحب کا ہے, حاجی یعقوب گنگ صاحب کا ہاتھ ہے. اور چونکہ میرا بھی مسجدوں سے بڑا تعلق ہے ناظرین, تو مجھے مسجد کی کمیٹیوں سے بھی بڑا تعلق رہا ہے اور رہتا بھی ہے. تو بہت ساری کراچی کے اندر مسجدیں ایسی ہیں, اگر میں غلطی پر نہ ہوں تو عبدالحبیب بھائی مجھے بتائیے گا, کہ بہت ساری مسجدوں کی کمیٹیوں میں آپ کے والد صاحب کا نام تھا, مسجد چلانے میں, اس کے معاملات میں. حاجی یعقوب صاحب ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور کوئی اسلام بھی بات کرنا چاہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام سید امجد علی اتاری. تو حاج صاحب سے ایسا کوئی تعلق تو نہیں تھا, کہ ہم لوگ جب کرکٹ کھیلتے تھے نا, تو ارشد بھائی ہماری ٹیم کے کیپٹن ہوتے تھے. اچھا, ارشد بھائی کے بھائی ہیں جی. واہ. تو حاج صاحب کی ٹیم سے بھی میچ ہوتا تھا. تو جب حاج صاحب کی ٹیم سے میچ ہوتا تھا نا, تو ہم لوگ دیکھتے تھے. جیسے عبدالحبیب بھائی بہت اچھی کرکٹ کھیلتے تھے, تو میں جب ان کو دیکھتا تھا نا, تو میں ان کی پرسنالٹی سے انسپائر ہو کے, اچھا, کہ جیسے صبح شام کرکٹ کھیلنے, اور رات میں پھر آ کے چوک درس میں موین بھائی کے پاس ادھر جاتے تھے ہم لوگ, راشن کی طرف جو علاقہ تھا, وہاں پر درس سنتے تھے. تو ان سے ماشاءاللہ اتنا وہ ہو کر, پھر دعوت اسلامی سے اتنا قریب ہو کے, پھر ہم نے محراب پور قافلے میں گئے عبدالرؤف بھائی کے ساتھ, وہاں پہ قافلے میں جاتے رہے, کرتے رہے. تو یہاں پر تو ہمیں کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ملی, مطلب الحمدللہ. پھر میں موسمبک چلے گیا, ماپوتو میں گئے, وہاں پر بھی جو ہے الحمدللہ میں خود خدام المساجد کا نگران موسمبک کا. ایک ٹائم ایسا تھا ماشاءاللہ 7 کنٹریز میں خدام المساجد کا کام کر رہے تھے, ابھی بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو الحمدللہ ان کی شخصیت کو دیکھ کے نا, کیونکہ عرض قریب یہ تھے, حضرت صاحب تو تھے ہی تھے, مگر ایک فزیکلی وہ نہیں تھی. صحیح ہے نا, بیانات سننا یہ تو چلتا تھا ککری گراؤنڈ میں, ملتان اجتماع میں. تو ان سے قریب ہو کے, تو ان کی محبتیں شفقتیں دیکھ کے ماشاءاللہ آج الحمدللہ ماپوتو کے اندر موسمبک میں نے تو خود نے اپنی, جب سے میں 2015 کے اندر خدام المساجد سے میرا ہوا تعلق, 7 مساجد الحمدللہ. حضرت نے جیسے بتایا تھا کہ فیضان, حضرت صاحب نے بتایا تھا فیضان قرآن کے نام سے, وہاں پہ بھی الحمدللہ ہم نے بھی 2 مساجد وہاں پہ بھی بنائی ماشاءاللہ. تو الحمدللہ اس طریقے سے ان کی شفقت. کیا بات ہے, اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ. چلے میں آپ سب کے لیے مٹھائی لایا ہوں بھائی الحمدللہ. ہاں, بچی کی الحمدللہ شادی ہوئی ہے, دعا کرے کہ اللہ اس کے نصیب اچھے کرے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مجھے در پہ پھر بلانا, تیرا ٹھکانہ بنے دل تیرا ٹھکانہ. مدنی مدینے والے, مدنی والے, مدنی
والے مجھے سب ستا رہے ہیں، میرا دل دکھا رہے ہیں، مجھے سب ستا رہے ہیں، میرا دل دکھا رہے ہیں، تم ہی حوصلہ بڑھانا، تم ہی حوصلہ بڑھانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، میرے والدین محشر میں تو بھول جائیں سرور، مجھے تم نہ بھول جانا، مدنی مدینے والے، تیرے غم میں تیرا آتا رہے ہر گھڑی گرفتار، غم مال سے بچانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، ساری امت کی بخشش فرما، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہم سب کو زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا، سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں، طوفانوں اور وائرسوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس گھر پر، گھرانے پر، محلے پر، علاقے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ یہ سب میرے پرانے دوست ہیں، اللہ جس طرح آج ہماری محبتیں، اللہ ہمیں مدینہ منورہ کی بھی مل کر حاضری عطا فرما، جنت میں بھی نبی پاک کا ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان پر، دعوت اسلامی پر، امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرما۔ اے رب کریم وہ اسلامی بھائی جو ہمارے ساتھ ماحول میں تھے اور آج نہیں ہیں دنیا میں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، بالخصوص ہمارے عدنان بھائی جو ہمارے نگران تھے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، اور بھی بہت سارے علماء چلے گئے، امام صاحبان ہمارے ساتھ کام کرنے والے، اللہ جو اسلامی بھائی، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں، ہمارے گھر والوں میں جو بیمار ہیں، بچوں میں جو بیمار ہیں، اللہ ہمارے حکیم بھائی کے بچے بھی بیمار ہیں، اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ارشد بھائی کی آنکھوں میں، اے اللہ مدینے کا نور عطا فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کا بول بالا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بھی اے اللہ خیر فرما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔